جب وہ عمرہ کر کے آئے تو ان کے جو میزبان تھے انہوں نے کال کی کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں گھر تو نہیں پہنچا, ابھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں میں. اس نے کہا شاید کہیں اسٹے کیا ہوا ہوگا. اگلے دن کال کی, حضرت گھر پہنچ گئے آپ؟ کہتے ہیں میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. 3-4 دفعہ جب زیادہ ہو گیا اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا گھر تو بھائی قبر ہے, یہ ہمارا مسافر خانہ ہی ہے جس میں رہ رہا ہوں, جس کو آپ میرا گھر کہہ رہے ہو. یعنی وہ گھر میں تھے لیکن اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہی تھے. مجھے یاد ہے جب میری دوسری وائف سے میری دوسری بیٹی کی ولادت کا وقت تھا تو رمضان تھا, میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا, ڈیلیوری کے پیسے نہیں تھے. مجھے ہمارے ایک دوست نے تانا دیا کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے وائف کو آپ ہاسپٹل میں لے کے جانے والے ہیں 1 آدھ دن میں, آپ تو پیسے ویسے ہیں نہیں, بچے آپ کے پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اس سے کہا یار یہ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ غربت کی وجہ سے نسل روکنے کے تو حرام ہے, ویسے ہی حرام ہے. اللہ نے کہا نحن نرزقکم وإیاہم, ہم تمہیں بھی روزی دیں گے ان کو بھی, تو میں کس بیس پہ روکوں؟ یعنی اس کا سارا جو آپ کی سٹوری کا کرکس یہ ہے کہ یار اللہ پہ توکل کرو, کچھ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دو. توکل بھی کرو, محنت بھی کرو, خالی توکل کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے. یہ تو پھر اگر میں وہاں امامت کو پھر بھی لات مار دیتا کہ نہیں بھی مجھے نہیں بھائی دین کی خدمت کا موقع بھی مل رہا ہے اور آپ کی ایک ذریعہ آمدن بھی ہو رہا ہے, تو پھر کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے ہو؟ ڈاکٹر فضل علی ظہیر ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں الحمدللہ, ہم ان سے استفادہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پتر 2 کام زندگی میں لازمی کرو, 2 ends پہ عمل کرو, ایک نیکی اور ایک نوٹ, تیسرا کام نہیں کرنا. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات کو ہوئے تقریباً کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں. جی 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 جی. رمضان کیسے جا رہا ہے آپ کا؟ الحمدللہ الحمدللہ. تراویح ماشاء اللہ خود پڑھا رہے ہیں. جی 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 جی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور جزائے خیر دے. آمین. عام طور پہ مولانا پھر درس تک رہ جاتے ہیں, تراویح خود نہیں پڑھاتے. میں درس بھی نہیں چھوڑتا الحمدللہ. جامعۃ الرشید سے میرا جو تعلق ہے, تدریس میں نے نہیں چھوڑی اب تک. تو وجہ اس کی ہے کہ جب آپ ٹیچنگ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کا علم کا لیول اسی دن سے ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو وائز اور خطیب لوگ ہیں نا, ان کا تعلق عوام سے زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کتابوں سے تعلق ختم ہو گیا تو پھر تو وہ بالکل ہی عوامی ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے میں کسی قیمت پہ تدریس اور افتاء کا کام جو ہے, فتوے کا جو تحقیقی کام ہے, وہ نہیں الحمدللہ کبھی چھوڑتا. ہمارے بڑوں کی بھی نصیحت ہے کہ جتنے بھی مشہور ہو جاؤ, جتنے بھی سفر ہوں, ٹیچنگ اور افتاء یہ کبھی نہیں چھوڑنا. کافی مینٹل سٹریس والا کام ہے افتاء کا, اسپیشلی بہت زیادہ اسٹریس کا کام ہے. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے آج کل جو اسکالرز آ کے بیٹھ کے ٹھک 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 فتووں پہ فتوے دے دھڑ نکال رہے ہوتے ہیں. بڑی حیرانگی کی بات ہے. میں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا سن 2000 میں, جب میں فتویٰ سیکھ رہا تھا. صحیح. تو کتابوں کی دنیا اور ہوتی ہے, جب آدمی پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تو ہمارے پاس ڈاک آتی تھی نا جامعۃ الرشید, ابھی بھی آتی ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا اس کو حل کرو اس کو. تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ یار یہ کیا جواب لکھوں اس سوال کا, میں اتنا مشکل. انہوں نے کہا تحقیق کرو. تحقیق کی, پھر اس کو استاذ نے کہا کہ یہ غلط ہے, اس کا یہ جواب ہے, اس کے جو 15-20 دن لگے تھے ایک سادہ 2 لائنوں کا جواب لکھنے میں. اللہ اکبر. تو آپ دیکھ لیں سعودی عرب میں بھی, ہر دنیا میں ہر ملک میں مفتی کا بہت ٹف ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سعودی عرب میں مفتی کی ڈگری آسانی سے نہیں ملتی. بالکل بالکل. یہاں بھی جو صحیح ریلائبل ادارے ہیں, تو 11 سال اس طرح سے ہم نے کام کیا ہے فتوے کا, بڑے علماء کی نگرانی میں. اس کے بعد جا کے ہمارے استاذ نے مجھے اجازت دی تھی کہ آپ اپنی اسٹیمپ سے اب فتویٰ لکھ سکتے ہو. اس کے بعد بھی میں نے نہیں لکھا کہ ڈر لگتا تھا کہ یار کوئی غلط نہ ہو جائے. تو وہ میں نے پچھلے سال سے لکھنا شروع کیا اپنی اسٹیمپ کے ساتھ, کیونکہ اب اتنا زیادہ یعنی سوال آنے لگے کہ ہر سوال پہلے میں بھیجتا تھا جامعۃ الرشید ہی. اچھا. پوچھا مجھ سے گیا, لیکن میں کہتا تھا بھائی جواب میں نے لکھا تو ہے, لیکن میں وہاں سے اٹیسٹ کرواؤں گا. وہاں 2 سینئر مفتیوں کی رائے اس پہ متفق ہوگی تو جواب دوں گا, ورنہ نہیں. ابھی تو یوٹیوبرز فتاوی دے رہے ہیں. ابھی تو ہاں, اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ تھوک میں فتاوی بن رہے ہیں. آتا, عربی پڑھنا نہیں آتی ہے, ترجمے غلط, یہ نہیں پتہ چلتا ان کو صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ, پھینکے جا رہے ہیں بس دبا کے, بس کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ المستعان. صاحب آپ نو ڈاؤٹ ہر انسان کی زندگی میں ایک فیز ہوتا ہے جس میں انسان کو کوئی نہیں جانتا, کلوز سرکل, مسجد کے جو لوگ نمازی جان رہے ہوتے ہیں. پھر ایک ٹائم آتا ہے اللہ تعالیٰ قبولیت دیتا ہے. یوتھ کلب میں بھی ہم نے بھی ایسا ایک سفر, میں تو کہوں سفر ہی کیا ایک طرح سے. یہ انگلش والا سفر ہے, اردو والا نہیں, کہ جس میں نا یہ فتنہ ہے. suffering from fever since last night والا سفر ہم نے رٹا لگا کے. تو
فیم سے کیسے ٹیکل کرتے ہیں آپ؟ یعنی یا فیم سے بات کر لیں یا دنیا کی، جو جب فیم آتا ہے دنیا کھلتی ہے انسان کے اوپر. جی. لیکن الحمدللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ سیم اٹائر سب کچھ. تو یعنی کچھ اپنے اصول اپنے لیے طے کیے ہوئے ہیں یا کیا، یا مینٹورز ہیں جن کو آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی کسی کام سے روک سکتے ہیں تو میں رک جاؤں گا؟ کوئی اصول کیسے دنیا کی محبت یا زہد کا میرا سوال ہے کہ کیسے؟ دیکھیں مینٹور کا جو لفظ آپ نے یوز کیا نا، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. یس. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. قرآن کہتا ہے ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہے. آج جو ہمارے نوجوان طبقہ جو مذہب میں تھوڑا آتا ہے، وہ سب اپنے آپ کو مختار کل اور خود مختار اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی بھی نہیں. دیکھیں اللہ نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم. نبی مینٹور ہیں صحابہ کے. بالکل صحیح. حالانکہ قرآن ان کی زبان میں تھا، بالکل، لیکن مینٹور کی ضرورت صحابہ کو تھی. نبی نے ان کا تزکیہ بھی کیا اور تعلیم بھی دی، سکھایا قرآن ان کو، حالانکہ ان کی زبان میں نازل ہوا. بالکل. تو اسی وقت سے صحابہ تابعین سے آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مینٹور اور ٹیچر کے بغیر کہے کہ میں خود سے ایک چیز بن گیا ہوں. آپ کو تربیت کی بھی ضرورت ہے، صحیح نالج کی بھی ضرورت ہے، آپ کو ایسے شیخ و مرشد کی بھی ضرورت ہے جو آپ کو بات بات پہ کہتا رہے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہو، اس کو ٹھیک کرو. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے شیخ کی ضرورت اور اہمیت. جی. حالانکہ وہ تصوف کے کتنے خلاف تھے. بالکل. تو تصوف کی ٹرم میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. جی جی. لیکن آپ کا کوئی مینٹور ہونا چاہیے، آپ کا کوئی مربی ہونا چاہیے. یہ سارے بابے غلط نہیں ہو سکتے کہ سارے ہی غلط ہیں اور دو چار لوگ ہی دنیا میں ٹھیک ہیں. تو انہی میں غلط بھی ہوں گے لیکن انہی میں صحیح بھی ہوں گے. تو اس لیے ہر نوجوان کو، چاہے وہ عالم ہو چاہے مفتی ہو، وہ دیکھے بھائی اگر آپ مفتی ہیں تو آپ سے بڑے بھی تو اور مفتی ہوں گے نا. اگر آپ نیک ہیں تو آپ سے بڑے بھی تو کچھ نیک لوگ ہوں گے. تو آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کریں. تو میں بھی پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے بیعت تھا. ان کے انتقال کے بعد جامعۃ رشید کے جو محتمم ہیں مفتی عبدالرحیم صاحب سے بیعت ہوں. تو اگر وہ مجھے کسی چیز پہ کہہ دیں کہ یہ آپ سوری کرو تو میں سوری کروں گا. ہاں، ناجائز چیز میں کسی کی اطاعت نہیں کرنی ہے. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں اچھا یہ لوگ تو شیخ پرست اور پیر پرست ہوتے ہیں. بھائی پیر پرستی الگ چیز ہے، کسی کو مینٹور بنانا الگ چیز ہے. علم یہ مان لینا کہ اس کا علم مجھ سے زیادہ ہے لہذا اس کا تجربہ، اس کا تقوی، اس کے مشورے کو میں ویلیو دوں، یہ ایک الگ چیز ہے. کسی چیز میں ثابت ہو جائے کہ یہ ناجائز تھا تو پھر ہم نہیں مانتے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ میرے پیر و مرشد تھے. ان کے جو احسن الفتاوی ان کی کتاب ہے اس میں ایک فتویٰ انہوں نے لکھا تھا تو ہم نے اس کے خلاف فتویٰ دیا. حالانکہ ہمارے پیر و مرشد تھے، ہمیں ثابت ہو گیا دلائل سے کہ یہ فتویٰ ان کا غلط ہے. دیکھ لیں آپ امام ابو یوسف امام محمد نے کتنے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا رحمہ اللہ سے. جی. کتنے مسائل میں اختلاف کیا. یہ بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے نا اندھے مقلد ہیں. اندھے نہیں ہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. کتنے مسائل امام حنیفہ کے ایسے ہیں جس پہ فقہ حنفی میں فتویٰ نہیں ہے. عقیقہ امام حنیفہ کے نزدیک سنت نہیں ہے لیکن سب علماء کہتے ہیں سنت ہے. تو ایسا مینٹور کسی کو بنانا جیسے میں نے بنایا یا آپ کا بھی کوئی مینٹور ہوگا تو کسی بڑے کو، سینئر کو، اس سے رائے لینا، خود مختار نہ بننا، یہ بہت ضروری ہے. یہ اعتدال کی رائے یہ ہے کہ نہ کسی کو ایسا پیر و مرشد بنایا جائے کہ اس کی ہر بات پتھر پہ لکیر ہو، اس کی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو پھر بھی آپ مان رہے ہیں. اگر میں پیر پرست ہوتا تو میں 2 شادیاں تو کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے جو شیخ اور مرشد ہیں وہ 2 شادیوں کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں. اچھا. وہ اس لیے نہیں کہ شریعت کے مخالف، وہ کہتے بھائی یہ کام بہت مشکل ہے اور اس زمانے میں جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں 2 شادیاں کریں گے تو کیا حالات ہوتے ہیں ان کے، دین سے رہ جائیں گے. تو میں تو ان سے بھی اس میں بحث کرتا تھا کہ حضرت اس کی ضرورت ہے اور قرآن و سنت میں جب ہے تو ہے. مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لوگ مجھے ملفوظات بھیجتے تھے کہ وہ کہتے تھے اس زمانے میں 2 شادیاں نہیں کرنی چاہیے. ہم جواب میں کہتے تھے مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہم ان کی خاک کے برابر نہیں، لیکن اللہ کے نبی نے ایک کام کیا ہے اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو نبی جب آ گئے تو بس ختم ہو گئی بات نا. تو پھر اسلام نے کیوں ترغیب دی ہے؟ تو پیر و مرشد کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کی اندھی تقلید کرنی ہے اور شریعت کی بات کو پیچھے رکھ کے اس کی بات کو فالو کرنا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. جو جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے اس میں اس کو فالو کرنا ہے اور جس چیز میں وہ ماہر ہے اس میں اپنی رائے کو اس کی رائے پہ چھوڑ دینا ہے. بعض چیزوں میں ان کو مہارت زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہ مان لیں کہ مجھے کم مہارت ہے، ان کا تجربہ، ان کا علم، ان کا تقوی زیادہ ہے، تو اس ماننے میں خیر ہوتی ہے. تو خود مختار نہیں بننا اور شریعت ساز بھی نہیں بنانا کسی کو. یہ بیلنس ہے، یہ اعتدال ہے جس پہ ہم نے چلنا ہے.
آج وہ یعنی دو بے اعتدالیاں ہو گئیں, یا تو پیر خدا بنا ہوا ہوتا ہے جیسے یہود و نصارہ بنا لیے تھے, جیسے یہود و نصارہ بنا لیا کہ اس کا کوئی اس کو ناپنے کا کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے, جی, اس وہ کو حلال تو کے حلال وہ ہے, جو ہے وہ بس بنا لیا آپ نے اس کو. یا یہ کہ کوئی پیر لیس ہو جاتے ہیں آپ, بالکل ہی کوئی آپ کا مینٹور ہی نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے پہ قرآن و سنت نازل ہوا ہے, باقی سارے بیوقوف تھے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, یہ نہیں ہوتا. تو کچھ آپ کو ان کی طرف سے گائیڈنس یا ویسے جنرل ایڈوائزز کہ دنیا سے بے رغبتی اور زہد اختیار کرنے کے لیے کچھ آپ کے مینٹورز نے آپ کو کہا ہوا ہے کہ یہ کچھ نہیں کہا. 8 سال جب میں ہم مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے تو ان کا روز آنا بیان ہی اسی پہ ہوتا تھا. اچھا, دنیا مسافر خانہ ہے, دنیا مسافر خانہ, اتنا یہ کھوپڑی میں ڈال دیا تھا نا انہوں نے. اچھا, وہ تو جب ناظم آباد میں رہتے تھے نا, اکثر میں نے یہ واقعہ بیان میں سنایا کہ جب وہ عمرہ کر کے آئے تو ان کے جو میزبان تھے انہوں نے کال کی کہ حضرت آپ گھر پہنچ گئے. انہوں نے کہا کہ میں گھر تو نہیں پہنچا, ابھی ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. میں کہا شاید کہیں اسٹے کیا ہوا ہوگا. اگلے دن کال کی, حضرت گھر پہنچ گئے آپ؟ کہتے ہیں میں ناظم آباد کے مسافر خانے میں ہوں. 3-4 دفعہ جب زیادہ ہو گیا, اس نے کہا حضرت گھر کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا گھر تو بھائی قبر ہے, اللہ اکبر, یہ ہمارا مسافر خانہ ہی ہے جس میں رہ رہا ہوں, جس کو آپ میرا گھر کہہ رہے ہو. یعنی وہ گھر میں تھے لیکن اس کو کہتے ہیں مسافر خانہ ہی. تو ان میں یہ تقویٰ تھا, اور اہل اللہ میں یہ اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں. تربیت میں یہی تو ہوتی ہے, جب کسی سے انسان اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے تو دنیا کا مسافر خانہ ہونا اس کے دل میں بیٹھے. حضرت فرماتے تھے مال رکھنا منع نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کے پاس دولت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے محبوب پیغمبر, کیسی بے تحاشا دولت. دولت پہ سوار ہو, دولت کو اپنے اوپر سوار مت کرو. تو یہ پھر شہرت میں انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے, پیسہ آنے کے بعد انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے, دنیا پرست بن جاتا ہے. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب یا بھی جو حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کے تو ہم نے یہی, جب بھی ان کے بیان میں بیٹھو تو یہی چیز ہمیں سننے کو ملتی ہے, بھئی یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس سے دل نہیں لگانا. یہ شہرت وہرت سب. میں حضرت مفتی تقی صاحب کی زیارت کے لیے گیا تھا چند مہینے پہلے, تو حضرت کی زیارت ہوئی. حضرت نے, اللہ حضرت کی عمر میں برکت دے, بہت عزت دی, محبت دی حضرت نے. تو حضرت نے یہی نصیحت کی کہ آپ مشہور ہو گئے ہیں تو اس شہرت سے خراب ہونے کا بڑا خطرہ ہوتا ہے. اب میں ان نصیحتوں پر عمل نہ کروں تو وہ میرا قصور ہے, لیکن ہمارے بڑے اللہ کا شکر ہے نظر رکھتے ہیں چھوٹوں پہ, اور وقتاً فوقتاً ڈانٹتے رہتے ہیں, سمجھاتے رہتے ہیں. باقی ہم نہ کریں تو پھر وہ تو ہمارا قصور ہے. لیکن کوئی بڑے ہونے چاہیے جو آپ کو ٹوکتے رہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ جو آپ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو بگڑنے کا خطرہ شہرت کے بعد, دولت کے بعد ہی ہوتا ہے. غریب آدمی کے اور غیر مشہور آدمی کے بگڑنے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں. مجھے بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ بگڑ نہ جاؤں کہیں. بالکل, ویسے ڈر تو ہمیشہ ہی, ویسے میری تواضع گھر میں ہو جاتی ہے. آپ کے میں لوگوں سے کہتا ہوں جس کی 4 بیویاں ہیں نا, اس کے بگڑنے کا بہت ہی کم چانس ہے. قدرت کی طرف سے انتظام کر دیا اللہ نے, انتظام اللہ نے کر دیا ہے. آپ نے ماشاء اللہ ریبو بھی رکھی ہوئی ہے, اور تو اس حوالے سے یوتھ کو, یعنی مال کمانے کے حوالے سے یوتھ کے لیے کیا آپ کا میسج ہے کہ کیا کتنی جان مارے مال کمانے کے حوالے سے, اور جنرلی آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں؟ دیکھیں ریوو تو میں نے رکھی ہے, میری ضرورت ہے نا. گارڈ کے لیے رکشے میں بٹھا کے تو گارڈ کو نہیں لے جا سکتا. جب مولانا عادل شہید ہوئے, کافی تھریٹس تھیں. 2014 میں بہت سارے علماء شہید ہوئے تھے. تھانے سے رپورٹیں آتی تھیں, تھانے والے بتاتے تھے بھئی آپ کے بارے میں بھی بہت خطرہ ہے, CID کی رپورٹ یا ISI کی رپورٹس, بھئی آپ کے بارے میں بھی بہت خطرہ ہے, آپ حفاظت کریں. بعض علماء کہہ رہے تھے آپ باہر چلے جائیں, کیونکہ یعنی جو مجھ سے بھی کم مشہور تھے وہ شہید ہو گئے تھے. مولانا اسم شیخوپوری تو خیر بڑے مشہور تھے, وہ شہید ہوئے. مفتی عتیق الرحمان شہید ہوئے. ادھر قریب میں ہماری مسجد میں ایک امام تھے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا, وہ بھی شہید ہو گئے. تو پھر میری ریکی بہت ہو رہی تھی. مجھے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ برقعے میں خواتین جو آ رہی ہیں گھر کے باہر گھنٹہ گھنٹہ بیٹھ رہی ہیں, ریکارڈنگ کر رہی ہیں آنے جانے کی, وہ دیکھ رہی ہیں ایکٹیویٹیز. پھر ہم دیکھتے تھے کچھ بھکارانیں آ کے بیٹھتی تھیں 6-6 7-7 گھنٹے. اچھا, ہم نے تعاقب کیا, پتہ چلا ان کو تو بڑی گاڑی آتی ہے لے کے جاتی ہے ان کو. ریکی مجھے صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے. تو ان دنوں میں کیا کرتا میں, کیسے حفاظت کرتا؟ تو میں نے اس طرح سے حفاظت شروع کر دی کہ بھائی ہم, میری ایکٹیویٹی کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے کہا گارڈ رکھیں گارڈ رکھیں. میں نے کہا یار میں نہیں سنبھال پاؤں گا گارڈوں کو, ہر وقت سر پہ رہیں گے, میں زندگی خراب ہو جائے گی. تو وہ ٹف ٹائم تو ہم نے اسی طرح گزارا.
کہ آنے جانے کا نہیں پتہ چل رہا. پھر مجھے تین بیویاں تھیں اس وقت. اس کا بھی بڑا فائدہ ہوا. لوگ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ صبح کس گھر سے نکلے گا. اس سے بھی لوگ بہت کنفیوز ہوتے تھے نا. تو اس کا بھی مجھے فائدہ ہوا. اس کے بعد حالات کچھ بہتر ہو گئے. پھر دوبارہ مولانا عادل جب شہید ہوئے ہیں تو ان کے دور میں حالات دوبارہ خراب ہوئے. پھر بہت سارے احباب نے مجھے کہا کہ آپ گارڈ رکھیں. یعنی کیا وجہ, یعنی کوئی پاکستان میں تو علماء تو شہید ہو ہی رہے ہیں نا. یہ تو فرقہ پرستی یا کوئی, یعنی کیا وجہ اس کی؟ بس ابھی وجہ تو بہت ساری وجوہات ہیں اس کی. اب علماء تو شہید ہو ہی رہے ہیں. بالکل صحیح. مفتی نظام الدین شہید ہوئے. مولانا جو اہل حدیث کے بڑے عالم تھے, کیا نام تھا, احتشام الہی ظہیر تھے, جو جنہوں نے کتاب بھی لکھی تھی سیرت پہ. جی وہ احسان الہی ظہیر جی, خاندانی کتاب انہوں نے سیرت پہ لکھی, ان کو بھی اڑا دیا تھا, شہید کر دیا تھا. بم دھماکے گئے. مفتی نظام الدین تھے, مولانا یوسف لدھیانوی تھے, مفتی رشید احمد صاحب پہ بھی حملہ ہوا تھا. ہم وہیں سو رہے تھے, گولی ہمارے اوپر سے گئی تھیں, ہم طالب علم تھے اس وقت. تو یہ تو پاکستان میں تو مسئلہ ہے. اللہ المستعان. خیر, تو اب پھر وہ پھر میری ضرورت تھی. گارڈ رکھیں گے تو کہاں بٹھائیں گے ہم. تو پھر ہم نے اسلامک بینک سے ہم نے قسطوں پہ انتظام کیا. لیکن اس پہ بھی لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, صاحب ریوو میں گھوم رہے ہیں تو کیا کریں. گھومنے تو میں چاہتا ہوں یوتھ کے لیے, یوتھ پیسے کو کیسے دیکھے, مال کمانے کو کیسے دیکھے, اور کتنا ٹائم اس میں لگائے اور کتنا ٹائم آخرت کے لیے, یعنی اسے کیا. مال کمانا تو بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ کہتے ہیں نا پاکستان کو غربت سے نکالو, تو پاکستانی قوم غربت سے نکلے گی تو ملک بھی غربت سے نکلے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. تو طاقت سے جسمانی طاقت ہی نہیں ہے, دلالت النص سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اکنامیکلی مضبوط ہونا بھی. میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں, دیکھو نبی کے پاس ایک صحابی آئے سوال کرنے کے لیے, آپ نے ان کو کلہاڑی دی اور کہا کہ جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤ, کاٹو اور بیچو. تو ایک صحابی کا بھکاری بننا نبی نے پسند نہیں کیا. پوری قوم کا بھکاری بننا یہ, اور پورے ایک اسلامی کنٹری کا بھکاری بننا پیغمبر کیسے پسند کریں گے. تو ہم نے بھکاری نہیں بننا, ہم نے کھلانے والا بننا ہے, کھانے والا نہیں بننا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, کمانا پڑے گا, زور لگانا پڑے گا, سستی کو ختم کرنا پڑے گا. اسلام میں جو غربت کے فضائل ہیں وہ غربت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو. وہ غربت نہیں ہے جس میں ہم مبتلا ہیں, سستی, کاہلی, کچھ بھی نہیں کرتے اور بیٹھ کے وظیفوں میں. پھر مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کسی نے یہ وظیفہ بتایا رزق کمانے کا. میں کہتا ہوں بھائی تو 2 گھنٹے اس وظیفے میں لگا سکتا ہے, محنت نہیں کر سکتا اتنی کاروبار میں. دعا مانگو رات کے آخری حصے میں اللہ سے اٹھ کے, تو وہ جو سنت سے ثابت ہے وہ عمل کرو. تو قوم کو, نوجوانوں کو پیسہ تو کمانا ہے, ورنہ نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے. ہاں بات یہی ہے کہ پیسے دل میں محبت نہ آئے, ہوس نہ آئے. اس کے لیے میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس سے پتہ چل جائے گا اسلام چاہتا کیا ہے. دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے تھے. آپ نے سنی ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہو سکتا ہے تمہاری عمر اس درخت سے کم ہو. یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں, یہ درخت 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد پھل دے گا. وہی ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے. تو اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ درخت لگانے کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. اس سے تو بھائی ہم جب درخت نہیں لگائیں گے, درخت تو ایک سائن ہے نا, کیا آپ محنت کرتے ہیں آج اور اس کا آؤٹ پٹ کل نکلتا ہے, پھل کل نکلتا ہے. تو نبی ان صحابی سے کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتہ کہ تم زندہ رہ پاؤ کہ نہیں رہ پاؤ. اس میں دنیا کمانے سے منع کیا جا رہا ہے. درخت بھی دنیا کمانے ہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. دوسری طرف صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا تو مرنے کے بعد بھی جب تک چرند پرند اس سے کھائیں گے نا اور فائدہ اٹھائیں گے, اس کو ثواب ملے گا. اس میں درخت لگانے کی ایسی حوصلہ افزائی ہے کہ شاید گوروں کے پاس بھی ایسی موٹیویشن نہ ہو کہ اس کا پھل صرف دنیا میں نہیں ملے گا, مرنے کے بعد بھی. اور صرف انسانوں کو کھلانے کے لیے نہیں, جو چرند پرند جانور فائدہ اٹھائیں گے وہ بھی اجر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. ایک حدیث میں درخت لگانے سے منع کیا جا رہا ہے, ایک میں درخت لگانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ درخت ایک سائن ہے, شریعت کی عادت ہے, اسلام کا مزاج ہے کہ جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے ماں باپ کو اف نہ کہو, یہ ایک جزیہ ہے. اصل میں قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے, تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہ بھی ایک سائن ہے درخت, ایک قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کمانے سے منع کیا جا رہا ہے اور دوسرے میں ترغیب دی جا رہی ہے. وجہ اس کی ہے کہ پہلی بیس وہ ہوس کی بیس پر ہے اور دوسری کیا ہے, اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے, انسانیت کی خدمت کے لیے. تو بھائی آپ پیسہ ہوس کے لیے نہ کمائیں. کتنی عیاشی کر لوگے, قارون سے زیادہ یا فرعون سے زیادہ تھوڑی آپ عیاشی کر سکتے ہیں.
لیکن اگر آپ کی نیت درست ہے کہ نبی نے جیسے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، اگر کوئی اس لیے پیسہ کماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی قوم کو بھکاری بننے سے بنانا بھی اس میں، بچانا بھی اس میں داخل ہے، تو یہ پیسہ کمانا مقصود ہے، تو یہ آپ کمائیں، یہ صرف آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کے اولاد کے کام آئے گا، آپ کے بیوی بچوں کے کام آئے گا، آپ کی وراثت جاری ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انک ان تذر ورثتهم اغنیاء خیر لہم من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو ایسے چھوڑ کے جاؤ کہ وہ پیسے والے ہوں، غنی ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے پھریں۔ تو کس قدر زبردست موٹیویشن ہے۔ تو آپ اپنا قبلہ درست کریں کہ پیسہ میں کما کیوں رہا ہوں، اس لیے کما رہا ہوں بھکاری نہ بنوں، ہاتھ میرا اوپر رہے، رشتہ داروں پہ خرچ کروں، قوم میری ترقی کرے گی، میں دینی مدارس میں خرچ کروں گا، میں یوتھ کلب والوں کو پیسے دوں گا، ٹھیک ہے نا، میں دین کی تبلیغ میں پیسہ لگاؤں گا، اور پھر میری اولاد بھی سر اٹھا کے جیے گی، سبحان اللہ۔ پھر اگر آپ مر بھی گئے تو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے گا اس پیسے کے بعد آپ۔ تو یہ ہے فرق اسلام کے پیسہ کمانے میں اور جو غیر مسلم کے پیسہ کمانے میں۔ لیکن اس میں ایک فلپ سائڈ یہ بھی ہے کہ اگر تو یہ دور بھرا ہوا ہوتا نا جنید بغدادی جیسے لوگوں سے اور زاہدین سے، کہ لوگ گھر بیٹھے اللہ کرے مساجد میں اور خیرات کر رہے ہیں اور دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، اور دنیا کے لیے بھی آفیسز جا ہی نہیں رہا، تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن ابھی تھوڑا سا اپوزٹ نہیں چل رہی دنیا کے، پیسے کے پیچھے نماز قضا ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپنا دین کمپرومائز ہو رہا ہے۔ تو کیا آج کل کا فتنہ مال بھی نہیں ہے؟ تو کیا اس ایسپیکٹ سے بھی اگر ہم اس کو دیکھیں؟ اس کا بھی حدیث میں جواب موجود ہے، فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، رزق طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ سستی الگ چیز ہے، بے اعتدالی الگ چیز ہے۔ دیکھیں ایک آدمی یوں سست طریقے سے چل رہا ہے، یہ سستی ہے، اور ایک ہے چلنے کے بجائے دوڑ رہا ہے، تو وہ بے اعتدالی ہے۔ بھائی جو کام چل کے ہو سکتا ہے اس کو دوڑ کے کیوں کر رہے ہو؟ تو اسی اعتدال کا نام اسلام ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے معتدل امت بنائے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو ترغیب دیں کہ بھائی پیسہ کمائیں، دولت کمائیں، سستی چھوڑ دیں، لیکن کتنی یعنی کتنی محنت کمانی کتنی ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ آپ کھربوں روپے کما لو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کمانے کے لیے محنت کتنی کرنی ہے؟ اس کا حدیث میں آتا ہے کہ اجملوا فی الطلب، طلب کرنے میں، دولت کمانے میں اعتدال۔ اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اپنی صحت کو دیکھنا ہے، بلکہ سب سے پہلے تو فرائض واجبات دیکھنے۔ بالکل، اگر آپ کے فرائض واجبات ہی قضا ہو رہے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایمان والے تجارت ہی نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے ان کو تجارت نماز سے غافل نہیں کرتی ہے۔ نماز کے وقت میں نماز، آپ کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہونی چاہیے، آپ کے رمضان کا روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو اللہ کے حقوق ہیں جو دولت کمانے میں آپ کو جن کو سامنے رکھنا ہے۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق، کتنے لوگ ہیں صبح سے لے کے رات تک جو ہے وہ پیسہ کمانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نہ بیوی کو ٹائم دے پا رہے ہیں، نہ بچوں کو ٹائم دے پا رہے ہیں۔ ایسی تو عبادت ناجائز ہے، ایسی تو عبادت ناجائز ہے۔ ایک صحابی ساری رات تہجد پڑھتے تھے، وہ آپ نے سنی ہوگی، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ ان کی شادی ہوئی، پوری رات تہجد میں لگا رہے ہیں، بیگم صاحبہ ان کی جو صحابیہ تھیں، وہ زوجہ تھیں، وہ نبی کے پاس گئیں اور کہنے لگیں یا رسول اللہ ان کو تو ہم میں کوئی رغبت ہی نہیں ہے۔ تو نبی نے پھر ان کو تنبیہ کی کہ بھئی تمہاری جان کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے، اولاد کا بھی، اور یہ سب کا۔ تو جب عبادت میں اتنا غلو کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کے جو رشتے ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جائیں، دولت کمانے کے لیے اتنا زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر دینا کہ آپ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہو، آپ کی جو دیگر ایکٹیویٹیز ہیں جو صحت سے ریلیٹڈ ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ ہر وقت پیسہ، پھر ان کی نیندیں اڑ گئیں، نیند کی گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بے اعتدالی ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اور پھر ایسے موقع پہ نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے ذہن میں یہ سوال آئے نا کہ یار ہم اتنی زیادہ محنت نہیں کریں گے تو پیسہ کیسے آئے گا، فرمایا وتوکلوا علیہ، حدیث کا اگلے الفاظ پھر اس میں اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ بالکل، محنت پراپر کرنی ہے، محنت کیے بغیر توکل نہیں کرنا۔ محنت پراپر کرنی ہے، لیکن صحت کا خیال کر کے، بیوی بچوں کا خیال کر کے، فرائض واجبات کا خیال کر کے۔ پھر جب شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ میں ترقی میں پیچھے نہ رہ جاؤں، تو اب یہ موقع ہے توکل کرنے کا۔ بھائی کھلانے رزق ہاتھ میں اللہ کے، میری محنت سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ اللہ سے ہوگا۔ تو رب نے یعنی ٹینکی جو ہے نا وہ رزق کی بھر دی ہوئی ہے، جب ایک ٹوٹی لگائیں یا 5 ٹوٹیاں لگائیں، پانی اتنا ہی نکلنا ہے۔ جی بالکل۔ تو آپ جو جاب کریں، جو کام کریں، اگر مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر ایک فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، ایک بندہ 9 to 5 جاب کر رہا ہے،
اور اس کی فیملی سفر کر رہی ہے, وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا, ہیلتھ کو ٹائم نہیں دے رہا, اور باس اس پہ ترس کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ یار بات سن, جی میں سیم پیکیج دے رہا ہوں, سیم سب کچھ لے لے, بٹ 9 to 1 جاب کر لے, ایک کے بس گھر چلا جایا کر. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ 1 to 5 بھی جاب ڈھونڈے گا, 1 بجے سے 5 بجے تک ایک سیکنڈ جاب ڈھونڈے گا. یہ ہوس ہے دنیا, یہ ہوس ہے, منع کیا ہے, اور یہ ختم نہیں ہو رہی لوگوں میں. اوور ٹائم لگا لگا کے آدھے ہو گئے ہیں, آدھے ہو چکے ہیں. چھوڑو یار, بالکل, جو پہلے مل رہا تھا آپ کو وہی مل رہا ہے. جی ہاں بالکل. اب آپ بیوی بچوں کو ٹائم دو, کچھ دین کو ٹائم دو, کچھ اپنے آپ کو ٹائم دینا, تھوڑا مرغیاں ورگیاں پالیں. آپ کی مرغیاں یہاں پہ تھیں, میں دیکھ نہیں رہا, وہ کدھر گئی؟ کمیٹی والوں نے بولا یہاں سے ہٹا دو, تو میں نے ہٹا دی. وہ مور وغیرہ بھی چلے گئے, وہ کہیں اور شفٹ کر کہیں اور شفٹ کر دیں ہیں. الحمدللہ ان کے بغیر, مرغیوں کے بغیر نہیں رہ سکتے, لائف نہیں ہے. آپ کو مصعب لگتا ہے کہ پاکستانی مردوں کی یا سب کانٹیننٹ کے مردوں کی اتنی تربیت ہو چکی ہے کہ وہ بغیر کسی مینٹورشپ کے یا پڑھے تربیت کے بغیر دوسری شادی کر لیں, تیسری چوتھی کر لیں؟ کیا تربیت کے حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ, کیونکہ میں نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں, ویسے میں آپ کو پرسنل بتا دوں, میں بڑا ہی یعنی آئی ایم سپورٹنگ پولیگمی اور چار, لیکن شادی کی, جب پہلی وائف نے بہت زیادہ ریٹیلیٹ کیا, 2 سال بعد پہلی بیگم کو چھوڑ دیا, اور کسی اور کی تھی کسی اچھی, یعنی کسی ایسی سے جس کے باپ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یتیم کو پریفر کیا, بیوہ کو پریفر کیا تھا. یا پھر ایسے مسائل کے پہلی بیوی کو بالکل ایسے کر دیا جیسے متعلق ختم ہو چکی ہے, مر چکا ہوں تمہارے لیے میں, اور جو اپنی نئی محبوب ہے اس کو ٹائم دینا. تو آپ تو ماشاءاللہ دیندار ہیں, آپ نے سب پڑھا ہوا ہے, آپ کے لیے تو بڑا اچھا ایکسپیرینس جا رہا ہے. کیا لوگوں کی اتنی تربیت ہوئی بھی ہے کہ وہ نہیں ہوئی بھی ہے؟ حقیقت یہی ہے. اور میرے سامنے دوسری شادی کے جو کیس آئے ہیں, چند کو چھوڑ کر زیادہ تر نے عدل نہیں کیا. یہ آپ سے زیادہ شاید میں جانتا ہوں یہ بات. بالکل ایسے بہت کیسز آئے ہیں, اور بہت ہی افسوس ہوا, ڈر گئے. جب دوسری کی پہلی کو پتہ چلا تو پہلی کے دباؤ میں آ کے دوسری کو چھوڑ دیا, یا دوسری کی طرف اتنے مائل ہو گئے کہ پہلی اب پرانی ہو گئی ہے, بوڑھی ہو گئی ہے, تو اس کو لٹکا دیا, بالکل ٹائم ہی نہیں دے رہے اس کو, ہوش ہی نہیں ہے. تو یہ واقعات اتنے شاید آپ کے پاس نہیں ہیں جتنے میرے پاس. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن اس کی وجہ سے دوسری شادی کی ویلیو کم نہیں ہو جاتی, کیونکہ دوسری شادی نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں نا, ان کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں, کوئی حل ہی نہیں. بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی سوسائٹی میں ایک بیوی کے لوگ حقوق نہ ادا کر رہے ہو, تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے ایک شادی بھی چھوڑ دو. بالکل, تو وہ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن یہ اس کا حل علماء کو چاہیے, مجھے بھی چاہیے کہ میں اس بات کو بہت زیادہ اچھالوں, بہت زیادہ میں اس کو بیان کروں بار بار کہ انسان کے بچے بن کے کرو 2 شادیاں, ذمہ داری نبھاؤ اپنی, اس کو عیاشی کا ذریعہ مت بناؤ. اور یہ مرد نہیں کرتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ طاہا جلیل جیسے لوگ نہیں کرتے 2 شادیاں. تو یہ آڑے ترشے لوگ کرتے ہیں, ان کو پھر رشتے بھی مل جاتے ہیں. جو اچھے لوگ جب سوسائٹی میں نہیں کریں گے, لڑکیوں نے بیوی تو بننا ہے نا کسی کی, وہ زنا کی طرف تو نہیں جا سکتی, ان کو مالی کفالت بھی چاہیے, ان کو عورت کی فطرت ہے, اس کو ہسبینڈ چاہیے بھائی. نہیں ملے گا تو یا تو وہ کسی غیر کفو اور اپنے غیر جوڑ کے آدمی سے کر لے گی, 8ویں کلاس سے بھاگے ہوئے سے کر لے گی, یا پھر یہ کہ وہ ساری زندگی بغیر شوہر کے گزارے گی. تو جب آپ جیسے نیک لوگ جب 2 3 شادیاں کریں گے, یوتھ کلب والے کریں گے, تو پھر یہ انشاءاللہ یہ مسائل نہیں ہوں. میرے گھر سے اتنی بد دعائیں آپ کو آ رہی ہوں گی. مجھے اتنی بد دعائیں خواتین کی لگ چکی ہیں, مرنا ہوتا اب تک مر چکا ہوں. میرا جو امیون سسٹم ہے نا, بد دعا میں بہت ڈیولپ ہو چکا ہے وہ. اللہ اکبر. تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تربیت کی ضرورت ہے 100% ہے, اور تربیت میں یہی ہے کہ سب سے بڑے بھائی حوصلہ پیدا کریں آپ. یہ ایسا نہیں کہ ادھر آتے ہیں نا شادی کر کے میرے پاس ہی آ رہے ہوتے ہیں پھر کہ یہ ہو گیا اور یوں ہو گیا. اور ایک آدمی نے کہا کہ بھئی میں نے شادی کی ہے, اب میں دوسری کو چھوڑ رہا ہوں, میرے اتنا دماغی دباؤ ہے. میں نے کہا آدمی بنو یار, مرد کے بچے بنو, تم کیا کر رہے ہو. یہاں ان لڑکوں کو بھی پتہ ہے, گواہ ہیں یہ کہ ایک صاحب آئے, دوسری شادی کر رہے تھے, خاتون بھی آ گئیں, وہ بیچاری پہلے سے طلاق یافتہ تھی. تو وہ جب نکاح پڑھانے کی بات آئی, اس آدمی کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا یار آپ کیا, آپ میں حوصلہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ایک منٹ ٹھہر جائیں, ابھی میں تھوڑا سا پانی وانی پی لوں. 7-8 مہینے پرانا واقعہ ہے نا میرا خیال ہے یہ. تو میں نے پانی وانی پلایا, ریلیکس. میں نے کہا آرام سے, کیا ہوا؟ پھر کہہ رہے مصعب میں یہ صحیح کرنے جا رہا ہوں, میں غلط تو نہیں کر رہا. مجھے لگا یار یہ تیرے بس کا نہیں ہے, کام نہیں ہے. تو اس لڑکی کو پہلے طلاق ہو چکی ہے, پھر یہ دوبارہ اس کو چھوڑے گا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا اس آدمی میں دم نہیں ہے, یہ آپ کو کے ساتھ کھیلے گا. اب وہ بیچاری ظاہر ہے اتنی لڑکیوں کو رشتے نہیں مل رہے, ایک سے امید ہوئی ہے, اسی کے آفس میں کام کرتی تھی وہ. کہہ رہی مصعب کوئی رشتہ نہیں ہے, اب میں کیا کروں, یہ 6 مہینے سے مجھے لارے رپے دیے ہوئے ہیں, اب اس کی حالت یہ ہو گئی. میں نے کہا آپ نہیں کریں, آپ اکیلی بیٹھے رہیں,
بغیر شوہر کے، یہ نہیں. وہ خاتون نے کہا نہیں مجھے اس نے پہلے بھی 2-3 دفعہ اس طرح یہ کر چکا ہے عین شادی کے وقت میں، پھر یہ ڈر جاتا ہے. تو میں پھر اس کو الگ لے کر گیا. میں نے کہا تجھ سے نہیں ہو پائے گا. صحیح. کہہ رہے نہیں آپ نکاح پڑھا دیں. میں نے کہا دیکھو مرد کے بچے بنو، اگر پڑھنا ہے نا تو یہ کیفیت ٹھیک نہیں ہے. بولو ایسی کی تیسی دیکھیں گے یار کیا ہوتا ہے. لیکن وہ پھر وہ اس کے میں نے منع کر دیا. میں نے لڑکوں سے بولا اس خاتون کو جا کے بولو کہ میں نہیں پڑھاؤں گا یہ نکاح. اچھا. یہ آپ کو برباد کرے گا. یہ تو ایسے بہت سارے ہیں. کچھ اس وقت تو بڑے شیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، شادی کے بعد پھر وہ گیدڑ بن جاتے ہیں. تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں تو دوسری کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا بھائی؟ زیادہ سے زیادہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچو آخری کیا ہو جائے گا. مر جاؤ گے نا زیادہ سے زیادہ، تو کوئی بات نہیں یار مر جاؤ. میں نے جب کی تھی نا تو مجھے یہ تھا کہ 6 مہینے کی جیل ہو جائے گی مجھے. اچھا. تو میں ذہنی طور پہ تیار تھا. واقعی میں؟ ہاں بھائی سسرال کیس کر سکتا ہے نا پاکستان میں. اچھا. کہ انہوں نے ہماری پرمیشن کے بغیر کی 6 مہینے جیل. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر 6 مہینے جیل ہوتی ہے تو میں جاؤں گا قرآن اور پکا کر لوں گا 6 مہینوں میں. تو جب نکل کے آؤں گا تو پھر تیسری کروں گا، تو پھر 6 مہینے کے لیے اندر چلے جاؤں گا. تو اگر 6 مہینے جا کے 4 ہو جاتی ہیں تو مجھے قبول ہے. تو میں مینٹلی، اور مجھے لڑکوں کو پتہ ہے جو میرے دوست ہیں، مجھے دھمکیاں یہاں تک بھی آئی تھیں کہ کسی نے کہا جان سے مار دیں گے. اور یعنی جب میں نے 2 شادیاں کی، دوسری کی تھی نا، تو مجھ پہ ایسے نہیں تھا کہ میں لڈو کھا کے، مجھ پہ دباؤ یہ تھا کہ چھوڑو دوسری کو. اچھا. تو کیونکہ رواج نہیں تھا، ان کا بھی قصور نہیں تھا. کوئی بھی ہوتا ان کی جگہ یہی کرتا، کیونکہ ایک چیز سوسائٹی میں تھی نہیں نا. تو ان کو بھی عجیب سا لگا یار یہ کیسے ہو گیا. تو بعض لوگوں نے مجھ پہ دباؤ ڈالا کہ یار آپ کیوں، آپ کے یعنی آپ رل جاؤ گے سوسائٹی میں، اور قتل تک کی دھمکیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھو میں نے کام کیا ہے نا، مجھے چاپڑ سے نا قتل کر کے مار کے بوٹیاں کووں کو بھی کھلا دیں گے نا، میں چھوڑوں گا نہیں. اب طلاق نہیں دوں گا میں کسی کو اس بیس پہ. ہاں جس کو نہیں رہنا وہ خود اپنے لیے طلاق مانگ لے مجھ سے. کسی کو کسی کے کہنے پہ دے دوں یہ نہیں ہو سکتا. جو مرضی کر لو. پھر کسی نے کہا کہ آپ کے بچے چھن جائیں گے آپ سے. میں نے کہا بچے چھن جائیں، مجھے مار دو، مجھے جلا دو، مجھے قتل کر دو، سمندر میں پھینک دو، اس بیس پہ دوسری کو چھوڑ دوں کہ دباؤ ہے میرے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ بننا پڑتا ہے. اور میں نے کہا نہ اس بیس پہ نہ پہلی کو چھوڑوں گا نہ دوسری کو، اور دونوں کے حقوق بھی ہوں گے، ایک دن وہاں ایک دن وہاں. نہ پہلی کے دباؤ میں آ کے یہ کروں گا کہ جی اب سارا ٹائم اسی کو دینا شروع کر دوں، نہ اس کے محبت میں آ کے یہ کروں گا کہ ویسے میرا جو ہے نا رجحان پہلی کی طرف ہی زیادہ تھا. یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری کر کے پہلی کو بھول گیا ہے. تو یہ تو دل کی کیفیت ہے نا. یہ خامخواہ کے لوگ کچھ الزامات بھی لگا، بعض مرد دوسری کرتا ہے اس کو پہلی کی اور زیادہ قدر آ جاتی ہے دل میں. اور پہلی سپورٹیو ہو کرتا ہوں. ہاں اگر پہلی سپورٹیو ہو، اگر سپورٹیو نہ ہو، بہت ریٹیلیٹ کرے، بہت زیادہ واویلا کرے، تو پھر تھوڑا سا یہ بات ہی غلط ہے کہ دوسری کر کے پہلی اس کو آدمی ہوا. ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میرے ساتھ نہیں ہوا، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو میں الحمدللہ باریاں ہی میں لگ، اس دن سے اب تک باریاں ہی چل رہی ہیں. ایک دن وہاں ایک دن وہاں ایک دن وہاں ایک دن وہاں، تو وہ چل رہا ہے. میں کسی کے مشورے پہ باری نہیں چھوڑتا کہ جی وہ. تو میں اب لوگوں سے کہتا ہوں، میں شو مارنے کے لیے یہ واقعات نہیں سنا رہا. جب آپ کسی کی ترغیب پہ 2 کر رہے ہیں تو پھر اس کے اپنے واقعات جو میں بیان کرتا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں، اسی لیے بیان کرتا ہوں کہ بھائی پھر آپ یہ حوصلہ پیدا کریں اپنے اندر. آپ کا سسرال آپ کو دھمکیاں دیں، آپ کی ایسی کی تیسی کر دیں، آپ ان کو دھمکیاں نہ دیں، لیکن آپ بولیں بھائی یہ اب چھوڑوں گا نہیں. آپ کے کہنے پر دوسری کو نہیں چھوڑوں گا، دوسری کے کہنے پہ پہلی کو نہیں چھوڑوں گا، اور دونوں کے ساتھ برابری ہوگی ایسی کی تیسی. جس نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، کیس کرنا ہے کیس کر دو، جان سے مارنا ہے جان سے مار دو. تو شہادت کے لیے پہلے سے آپ تیار رہیں. ہم تیار تھے تو ہو گیا، اور جو ڈر گیا وہ گیا. انڈین انفلوئنس بہت زیادہ ہے اصل میں نا. خواتین یہ ایک فیلنگ ہے ہمارے پاکستان میں کہ یہ دوسری اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پہلی اس کو پوری نہیں پڑی، یہ پہلی سے خوش نہیں سکی. حالانکہ یہ بڑا غلط کانسیپٹ ہے. میں جب دوسری شادی کے لیے پیغام لے کے جاتا تھا، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے آپ کی پہلی میں کیا خرابی ہوگی؟ تو کوئی خرابی نہیں، ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں پھر کیوں کر رہے ہو؟ میں میری مرضی پہلے ایکسپیرینس اتنا اچھا رہا ہے تو دوسرے ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ بھی ایک غلط بات ہے. اچھا ہوا آپ نے توجہ دلا دی. دوسری شادی کے لیے پہلی کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ابھی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے نا، بہت غصہ آیا مجھے اس کے بیان پر. اس نے ایک لڑکی سے شادی کی وزیرستان میں، کسی لڑکی سے. اچھا. وہ پردے دار لڑکی ہے، تو اب کہہ رہے اسلام میں 4 شادیاں ہیں، 4 شادیاں. تو اپنی بیوی کو ساری میڈیا پہ لا کے ذلیل کر رہا ہے. تو میں کسی کی ذاتی لائف میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اس میں میں نے بیان دیا تھا. میں نے کہا یہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے کہ آپ اسلام کی 4 شادیوں کا سہارا لے رہے ہو.
اور آپ میڈیا پہ لا کے اپنی بیوی کے عیب دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہو, اور وہ عیب ہیں بھی نہیں, وہ اس کی خوبیاں ہیں, اس کے اندر ایک حیا ہے. تو یہ بہت گھٹیا حرکت ہے کہ آپ جب دوسری کرنے لگیں تو پہلی پہ آپ الزامات لگانا شروع کرتے ہیں. آپ ایک تو اس پہ سوکن لانے کی تکلیف دے رہے ہیں, اور اوپر سے آپ اس کو سوسائٹی میں ذلیل کر رہے ہیں. تو یہ اگر وہ بری تھی تو چھوڑ دیتے بھائی اس کو, سوکن کیوں لے کر آ رہے اس کے اوپر. ایک اور چیلنج بھی ہے مجھ سے, میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا انالیسز ہے میرا. اصل میں نا عرب میں باقی کلچرز میں وائف اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایموشنلی فزیکلی انویسٹ نہیں کرتی پہلے گھر میں ساس بہو کی خدمت میں جتنا پاکستانی خاتون کرتی ہے. وہ ہمارے ہاں آ کے نا بالکل اپنے نئے گھر کو اون کر لیتی ہے کہ یہ میرا اپنا گھر ہے, میری ماں ہے, میرا باپ ہے, یہ میں خدمت کروں گی شوہر کے سامنے. یعنی وہ نا مٹی کے ساتھ مٹی بن جاتی ہے خدمت پیار میں, یعنی دباؤ میں نہیں. اور وہ پر اپنے آپ کو اتنا زیادہ ایموشنلی انویسٹ کر دیتی ہے ہر چیز میں. پھر وہ جب مرد ایسا ڈیسیجن لینا, پھر سمجھتی ہے اس نے میرے ساتھ نا پوری نہیں کی, اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. شاید وہ بھی احسان کر رہی ہوتی ہے نیکسٹ لیول پہ جا کے, اور وہ شاید اس معاملے میں بھی احسان ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے. دیکھیں اس کو اس احسان کا بدلہ ملتا ہے, اس خدمت کا بدلہ ملتا ہے. میں نے دیکھا ہے جو لڑکیاں سسرال میں ساس سسر کی خدمت کرتی ہیں, جب ان پہ سوکن آتی ہے تو وہ سسرال اس بہو کو فیور دے رہا ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ, اپنے بیٹوں کو فیور نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے. اکثر یہی وجہ ہے کہ دوسری شادی کر کے لوگ الگ رکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو اس گھر میں ایڈجسٹ نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح ہے, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جس نے خدمت کی آپ کے ماں باپ کی وہ اب یہاں رہے گی, وہ اس کو زیادہ جو جائز حد تک پروٹوکول ہے وہ مل جائے, دوسری کو آپ الگ گھر لے کے دیں. لیکن بیگم کو ڈس اپوائنٹمنٹ اپنے ہسبینڈ سے ہوتی ہے کہ تم نے, ہاں, اس کو بے وفائی نہ سمجھا جائے. دیکھیں اب تو میڈیکل سائنس میں بھی بولنا شروع کر دیا ہے, تو ڈاکٹروں نے, لبرل انٹیوں نے بولنا شروع کر دیا جو ڈاکٹر ہیں, جی بالکل صحیح, کہ مرد کی نیڈ ہے, یہ ظلم ہے اس کے اوپر کہ اس کو دوسری کی اجازت نہ دی جائے. یورپ نے اجازت نہیں دی, تو وہ دیکھیں اس کا, میں نے اپنی جو کتاب ہے 4 شادیوں میں, اس میں جرمنی کی خواتین کے ریفرنس دیے ہیں 100 سال پہلے. وہاں خواتین نے تحریک چلائی تھی کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دو, کیونکہ ہمیں شوہر نہیں مل رہا, ہم شوہر لیس ہو گئی, ہمیں بے وقوفوں سے شادی کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ وہ پہلے وہ تو بھگت چکے ہیں, ان کا تو اب سوسائٹی اور آپ تو افتاح کا کام کرتے ہیں, آپ کو بھی, اور میرے سامنے بھی نا اتنے ڈائیورس کیسز آتے ہیں کہ, اور یہ شیطان نے جو اٹیک کیا ہوا ہے نا ہمارے بیسک جو فیبرک ہے مسلم سوسائٹی کی شادی, اس کو طلاق دلوانے میں, اور وہ جو شیطان اپنے پاس بٹھاتا ہے کہ تم نے میاں بیوی کے بیچ پھڈا کروایا. اتنے کیسز ڈائیورس کے ہو رہے ہیں, تو اب وہ جو بیوہ خاتون ہے وہ کہاں جائے بیسکلی. تو اس کا سلوشن تو ڈیفینیٹلی اس میں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تربیت, میں سمجھتا ہوں ہمارے علماء کو, جو لوگ ہیں ان کو کرنا, پہلے تربیت کرنا, اور پھر کہنا کہ یہ جب تم تیار ہو جاؤ نا پھر فوراً سے کرو انشاءاللہ. اصل میں تربیت بھی وہ کرے نا, تو پہلے خود کرے تو صحیح نا دوسری شادی. علماء تو کر ہی نہیں رہے, تو وہ بیچارے وہ کیسے تربیت کریں گے. اگلا کہے گا کر کے دیکھو پتہ چلے گا پھر تربیت کرنا. میں اس لیے کانفیڈنٹلی بول لیتا ہوں کہ میں تحریک میں نے یہ چلائی تھی 2003 میں. اچھا, جب میں یعنی ایک بیوی تھی میری, ٹھیک, اور میں چلا رہا تھا یہ. اچھا, تو پھر میں نے کی شادی, اور بھگتا, طبیعت سے بھگتا میں. میرے دوستوں کو پتا ہے کہ کیا حال ہو گیا تھا میرا. پھر میں نے جب تیسری کی تو ڈبل بھگتا میں. اچھا, یعنی ایسا ایک بھی میری شادی نہیں ہے کہ ایسے شادی ہوئی اور لڈو بٹنا شروع ہو گئے. ری ایکشن ہر دفعہ میں ہوتا ہے. چوتھی میں ذرا کم ری ایکشن ہوا تھا, وہ گھر والے شاید عادی ہو گئے تھے کہ یار یہ تو باز نہیں آ رہا. لیکن تیسری تک میں بھی ٹھیک ٹھاک ری ایکشن ہوا تھا. تو آپ کے پاس صبر کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. بس ٹھیک ہے بھائی, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہے. نیوٹن نے ایسے نیچرلی خیال آیا کہ مفتی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں سکون کے لیے دوسری شادی تیسری شادی, آپ تو کہہ رہے ہیں اتنا ری ایکشن آئے گا تو سکون تو گیا لائف سے. یہ بہت بہترین سوال ہے آپ کا کہ پھر فائدہ کیا. دیکھیں, جب سوسائٹی میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو عیش پرست آدمی تو یہ بات کہہ سکتا ہے, عیاش آدمی, کہ چونکہ میرا سکون اس میں خراب ہو رہا ہے لہذا میں نہیں کر رہا. اب اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سوسائٹی کا اس کو فائدہ ہو رہا ہے, سوسائٹی کا نقصان ہو رہا ہے, لڑکیوں زنا کی طرف جا رہی ہیں, بیوہ عورتوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن مسلمان کے سوچنے کی یہ چیز نہیں ہے. آپ کے کنٹری پہ اگر کوئی دشمن اٹیک کرتا ہے, فوجیوں کا سکون کس میں ہے, جا کے لڑنے میں یا آرام سے بیرکوں میں بیٹھنے میں. اب آفیسر کہہ رہا ہے جا کے لڑو, دشمن سے اٹیک ہوا ہے, کہہ رہے سکون تو اس میں ہے کہ ہم یہاں آرام سے بیٹھیں, لائف کو انجوائے کریں. وہ کہہ رہے تمہارے سکون کا نتیجہ پورے ملک کو بھگتنا پڑے گا, اور تمہارا بھی سکون بعد میں برباد ہوگا.
تو جو سکون کی خاطر ایک بیوی رکھتے ہیں نا اور سوسائٹی میں 2 شادیوں کو پروموٹ نہیں کر رہے, جب ان کی اپنی بیٹیاں جوان ہوتی ہیں, میں ایسے علماء کو جانتا ہوں جو ساری زندگی دوسری شادی کی مخالفت کرتے رہے ہیں کہ سکون برباد ہوتا ہے, جب ان کی بیٹیاں جوان ہوئی ہیں رشتے کشکول لے کے نہ پھرتے رہے ہیں کہ یار کوئی ہماری بچی سے کوئی ڈھنگ کا آدمی شادی کر لے, میں کہتا ہوں اب سکون کا جنازہ نکل رہا ہے یہاں پہ. جس کے بیٹی پیدا ہو گئی اس کا سکون تو آج ہماری سوسائٹی میں اسی دن سے ختم ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ لبرل لوگوں نے تو اب شادی بیاہ کی باتیں ہی چھوڑ دی ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ پہ آ گئے ہیں کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے شادی بیاہ. مذہبی لوگ تو نہیں کر سکتے, گدھے گھوڑوں والی زندگی نہیں گزار سکتے. بالکل. تو قربانی دے کے آپ کو سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا. کچھ لوگ قربانی کا بکرا بنیں گے, ٹھیک ہے نا, تو ہی ہوگا. لیکن ویسے میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اب لوگ ڈرنا جائیں گے بہت زیادہ, اس کا مطلب قربانی کا بکرا تو بننا ہی پڑے گا. تو یقیناً بننا پڑے گا آپ کو. یہ سکون اور لڈو والا کام نہیں ہے. میری آمدن کا 90% حصہ میرے گھر میں بچوں پہ خرچ ہو رہا ہے. کچھ جو نام نہاد لبرل لوگ ہیں وہ اس کو عیاشی قرار دے سکتے ہیں. وہ تو کہیں گے یار یعنی یہ پیسے میں بچا لیتا تو میں کیا کچھ نہیں کر لیتا. تو تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے, علاج پہ خرچ ہو رہا ہے, جو بھی یعنی گھر کے کرائے پہ خرچ ہو رہا ہے, گیس بجلی پہ, یہ تو اللہ مدد کر رہا ہے. تو عیاشی کو تو اس کو نہیں کہہ سکتے میرا خیال ہے. اور اس کے علاوہ جو سوکنوں کے مسائل, ادھر چلے گئے ادھر اس کو وہاں کیوں زیادہ دیر بیٹھ گئے, وہاں کیوں زیادہ, یہ تو ہے. یہ تو ایک میں تو لوگوں کو لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک آدمی گیا دوسری شادی والوں کو بتاتا ہوں, جب وہ کہتے ہیں نا صاحب یہ کتنے دنوں کی ٹینشن ہے, میں کہتا ہوں دیکھو ایک آدمی کسی نجومی کے پاس گیا, اس کو ہاتھ دکھایا, نجومی نے کہا تم 10 سال تک غریب رہو گے. بڑا خوش ہو گیا. ویسے نجومیوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے, صرف ایک لطیفہ ہے یہ. یار چلو 10 سال کے بعد پیسہ آئے گا. تو کہتے ہیں پھر 10 سال کے بعد کیا ہوگا, کہہ رہے پھر تمہیں غربت کی عادت ہو جائے گی. صحیح. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں دوسری شادی کے بعد 1 سال تک ٹینشن ہوگی. وہ کہتے ہیں پھر کیا, میں کہتا ہوں پھر ٹینشن کی عادت ہے, انجوائے کرنا اسی کا. تو ٹینشن تو ہے, لیکن ایک بات یہ کہ چونکہ ہے حلال, اور قرآن کہتا ہے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ نے مرد کے لیے سب سے اٹریکٹیو عورت کو بنایا, سب سے اٹریکٹیو عورت کو. اور اللہ نے بیوی کو پیدا کیا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون ملے گا, اس کا رزلٹ یہ ہوگا. تو ان ٹینشنوں میں صرف ٹینشن برائے ٹینشن نہیں ہے, اس میں سکون بھی بہت ہے. مجھے دیکھ لینا اتنی ٹینشنوں کے باوجود میں الحمدللہ مسکرا رہا ہوں, تو اس کا مطلب کچھ تو ہے نا. کیا خیال ہے, کچھ تو ہے اس میں, کوئی فائدہ ہے. تو برکت رکھی ہے اللہ نے اس میں. آپ کو اولاد ملتی ہے, آپ کو بیوی کی محبت بھی تو ملتی ہے نا بھائی. آپ کی بیوی اگر آپ سے لڑ رہی ہے تو وہ لڑ بھی تو آپ کی محبت میں رہی ہے نا. تو یہ محبت آپ کو بیوی سے ملتی ہے, پھر بیوی کو شوہر سے محبت میں. اچھا آپ کی 2 بیویاں ہوتی ہیں تو آپ کا بھی دل زیادہ مائل ہوتا ہے, آپ ایک کی خامی برداشت کر لیتے ہو کہ ٹھیک ہے یار اس میں اگر یہ خامی ہے تو میرے لیے برداشت کرنا آسان ہے. ایک بیوی اگر آپ کی خدمت نہیں کرتی ہے تو آپ برداشت کر لو گے, یار وہ تو کر رہی ہے نا, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, کہتا میری بیوی ہے کم بخت جو ہے, نہ اس کی بات چیت کا انداز اچھا ہے نہ شکل اچھی ہے. کچھ تو اچھا ہوتا نا. میں کہتا 2 بیویاں ہوتی تو یار اس کی شکل اچھی نہیں تو اس کی شکل اچھی ہے, اس کے اخلاق اچھے نہیں تو چلو اس کے اخلاق اچھے ہیں, وہ کھانا نہیں اچھا پکاتی تو چلو اس کو کچھ بھی اچھا نہیں ہے, کھانا اچھا ہے اس کا. تو آدمی کا ظرف بڑا ہو جاتا ہے. تو اب میں ویسے تو اس ٹینشن سے نکل چکا ہوں, ظاہر ہے 10-15 سال جھگڑے بہت ہو گئے ہمارے, اب سکون آ گیا ہے. اور ایک ٹائم ہوتا ہے بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر آ ہی جاتا ہے سکون. تو فائدے بھی ہیں, ایسا نہیں ہے, فائدے بھی بہت ہیں. انسان کو ذہنی سکون بھی ملتا ہے ان ٹینشنوں میں. یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی یہ بے سکونی لوگ کہتے ہیں نا مفتی صاحب آپ اس بے سکونی سے دستبردار ہو جاؤ, تو میں کہتا ہوں یہ ٹینشن مجھے بہت مہنگا ہو گئی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آدمی بنس روڈ پہ نہاری کھا رہا ہو, دھوپ نچوڑ کے لال مرچ چھڑکا کے, جب وہ کھا رہا ہوتا ہے اس کے ناک سے پسینہ بھی نکل رہا ہے, ہل بھی رہا ہے, مرچیں لگ رہی ہیں, اور بڑی ٹینشن میں آپ کو لگے گا. آپ اس کے پاس گئے, بولا یار یہ ٹینشن مجھے دے دو. وہ کہے گا میں نے باقاعدہ پیسوں سے یہ ٹینشن خریدی ہے. ٹینشن ہے لیکن اس ٹینشن کے اندر ایک بہت بڑی لذت بھی چھپی ہوئی ہے. تو 4 بیویاں 3 بیویاں یقیناً ٹینشن ہے, لیکن ہیں تو وہ بیویاں بھائی, وہ عورت ہے, اس سے آپ کو اولاد مل رہی ہے, اس سے آپ کو محبت مل رہی ہے, آپ کا خاندان آباد ہو رہا ہے, بڑھ رہا ہے آپ کا خاندان, محبتیں مل رہی ہیں آپ کو. ریلیشن سے زیادہ انسان کے لیے کوئی قیمتی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. گوروں کے پاس سب کچھ ہے, ریلیشن نہیں ہے, تبھی تو خودکشیوں کو ریشو بہت زیادہ ہے.
تو ریلیشن کی بڑی اس اللہ نے اس انسان کی جو نیچر بنائی ہے وہ خاندان میں، جس کو ہندی میں آج کل پریوار کہتے ہیں نا، پریوار میں رہتا ہے وہ، تو خاندان اس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تو ان ٹینشنوں میں یہ نعمتیں بھی ملتی ہیں آپ کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے کام کر رہے ہو، یعنی اللہ کی پرمیشن سے کر رہے ہو، تو حوصلہ بھی ملتا ہے اللہ کی اجر طرف کی سے. نیت سے کر رہے ہو. مجھے یاد ہے جب میری دوسری وائف سے میری دوسری بیٹی کی ولادت کا وقت تھا، تو رمضان تھا، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، ڈیلیوری کے پیسے نہیں تھے. اچھا، مجھے ہمارے ایک دوست نے تانا دیا کہ مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں آپ کے وائف کو آپ ہاسپٹل میں لے کے جانے والے ہیں ایک آدھ دن میں، آپ تو پیسے ویسے ہیں نہیں، بچے آپ کے پیدا ہو رہے ہیں. میں نے اس سے کہا یار یہ تو جب اللہ نے کہا ہے کہ غربت کی وجہ سے نسل روکنے کے تو حرام ہے، ویسے ہی حرام ہے. اللہ نے کہا نحن نرزقکم وایاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیں گے ان کو بھی. تو میں کس بیس پہ روکوں؟ اگر میں پیسوں کی کمی کی بیس پر نسل روک لوں، میں دنیا کو کیسے کہوں گا کہ نسل مت روکو؟ وہ میرے دوست ہیں، ان کا نام بھی شمل ہے، یعنی یہاں رہتے ہیں، ابھی جم چلا رہے ہیں، پورا ایک باڈی بلڈر بنے ہوئے ہیں آج کل. اچھا خیر، اب کیا ہوا، میرے کزن نے امریکہ میں مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے عربی گرامر پڑھنی ہے آپ سے. اسکائپ پہ میں نے ان کو کلاسیں لینا شروع کر دیں، پڑھانا شروع کیا. انہی دنوں میں رابطہ کیا، 1 مہینہ کلاسز لیں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ نے 1 مہینہ میری خدمت کی ہے، میں آپ کو اس کا معاوضہ دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار آپ میرے کزن ہو، مجھے آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے، میں فری میں پڑھایا. انہوں نے کہا نہیں یہ مجھے غیرت کے خلاف ہے. بڑے ماشاء اللہ، میں نے ولاگ میں بھی ان کو ایک دفعہ امریکہ گیا نا، تو ان کے گھر گیا تھا میں. کیا نہیں میں بھیج رہا ہوں. انہوں نے مجھے کچھ اماؤنٹ بھیج دیا زبردستی. میری جیب میں اماؤنٹ آیا. اچھا، گھر والوں کی طرف سے فون آیا بھائی ہاسپٹل میں پیسے پے کر دیں، اور ماشاءاللہ بچی کی ولادت ہوئی ہے. میں چلا گیا ہاسپٹل. بل کتنا بنا تھا؟ جتنے پیسے انہوں نے بھیجے تھے ایگزیکٹ اتنا بل بنا تھا. میں نے وہ جمع کرائے. گھر والوں کو نہیں میں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے بھیج دیے، تاکہ وہ ڈر نہ جائے کہ بھائی یہ تو توکل پہ چل رہا ہے. کچھ بھی نہیں بتایا. یہ تو اب بتا رہا ہوں جب بچے بڑے ہو گئے میرے. تو میں آیا، میں نے اس کو بولا، میں نے کہا دیکھو بھائی ہو گیا نا، انتظام ہو گیا. تو میرے چندے وندے کے پیسے نہیں ہوتے میرے پاس. لوگ پھر مولویوں پہ یہ طنز کرتے ہیں، اصل میں ان کے پاس تو چندے کا آ رہا ہے. میں 1 روپے بھی میں نے کبھی زندگی میں الحمدللہ چندے کا نہیں کھایا ہے. نہ میں نے، میرا گھر کاروبار سے چلتا ہے. پہلے تو میں نے کاروبار میں بہت پیسے ڈبوئے ہیں، اس کے بعد بزنس میں پیسہ لگایا، اس میں اللہ نے برکت دی. یوٹیوب کی بھی ارننگ ہے میری، تو وہ ارننگ میرے پاس نہیں آتی، جاتی امریکہ ہی ہے، لیکن وہاں سے مجھے بھی وہ بھیج دیتے ہیں. اس میں فتویٰ یہ ہے کہ کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، اس کے بعد باقی آپ کے لیے جائز ہے. تو اور یہ فتویٰ بھی یوٹیوب کا میں نے اپنے لیے نہیں لیا. پہلے ہم نے یوٹیوب کا جو فتویٰ دیا ہے، اس وقت تو ہمارا چینل ہی نہیں تھا. اس پہ تمام پہلوؤں سے غور کر کے کہ یوٹیوب کی ارننگ حلال ہے یا نہیں، اس وقت ہمارا چینل بھی نہیں تھا. کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں مولوی لوگ اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. صحیح، اپنے لیے حلال کر. اس وقت ہمارا چینل تھا ہی نہیں، نہ ہمارا زندگی میں کبھی چینل بنانے کا کوئی پروگرام تھا. تو لوگوں کے لیے، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس پہ تمام پہلوؤں پہ غور کر کے اس کا فتویٰ دیا گیا کہ اگر اس میں چند فیصد صدقہ کر دیا جائے تو باقی رقم حلال ہے. تو پھر میں نے چینل خود بنایا بھی نہیں ہے، میرے پاس چینل کا پاسورڈ بھی نہیں ہے. یہ جو ہمارے ایڈمن ہیں احمد طالب میرا بیان سنتے تھے، میرا بیان سن کے انہوں نے داڑھی رکھی، ان کے گھر میں ماشاءاللہ دین آیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ کے بیانات میں چینل پہ بھیجوں، چینل بناؤں گا. چینل بنایا 2018 میں، اور پھر اس کو خود ہی مونیٹائز کیا، پھر خود ہی اکاؤنٹ کھولا، تو اس میں سے میرے اوپر بھی چھڑکاؤ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. تو وہ بھی میری ایک سورس آف انکم ہے. اس کے علاوہ جامع رشید سے مجھے سیلری ملتی ہے، مسجد سے مجھے سیلری ملتی ہے. پھر میں نکاح بھی پڑھاتا ہوں، رجسٹرڈ کرتا ہوں، اس کی بھی ایک کمیشن رکھا ہوا ہے ہم نے کہ بھئی جب ہم اس کو باقاعدہ نادرہ سے رجسٹرڈ کر کے دے رہے ہیں. تو مجھے کبھی نہیں ایسا ہوا کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. جیسے جیسے بیویوں کی تعداد بڑھتی گئی، بچے بڑھتے گئے، خود بخود انکم بڑھتی گئی ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں اب کہاں سے آئے کیسے آئے یہ اللہ کا کام ہے. یجعل لہ ویرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے آئے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور ایک بات آپ کے توسط سے جب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے، لوگ اکثر کہتے ہیں یہ مولوی جو ہے نا وہ لالچی ہو گیا ہے اور یوں ہو گیا ہے اور پیسے کما رہا ہے. میرے باہر کے جتنے سفر ہوتے ہیں فری ہوتے ہیں، میرے کسی بیان کا 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ جہاں کسی نے میرے بیان کا پیسہ رکھا ہے، میں نے اس کو باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے. میں نے کہا یہ اپنی طرف سے کیا ہے، اور آئندہ اس طرح کی کمپلین ہو تو مجھے بتائیں. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ کچھ پیسے کمانے کے جائز طریقے ہیں لیکن نامناسب ہیں، میں وہ بھی استعمال نہیں کرتا. یعنی لوگ گاڑی تو دیکھ رہے ہیں میری، اور دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کیسے ماشاءاللہ اتنی بڑی فیملی کو پال رہے ہیں.
یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں جائز طریقے سے جتنے کما سکتا ہوں نا، آپ کی سوچ ہوگی، بالکل، اور وہ ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے نہیں کما رہا کہ جائز تو ہے لیکن نامناسب ہے۔ کتنی کمپنیوں نے مجھے آفر کی ہے کہ آپ اپنا نام ہمیں دے دو ٹی ڈاٹ، آفر ہوئی ہے، تاجروں نے آفر کی ہے کہ آپ ایم ڈاٹ کر دو یا کچھ بھی کر دو، MTM ہوگا نا، کمپنی ہم اس نام سے کھول لیتے ہیں، آپ صرف یہ بتا دینا میری کمپنی ہے، آپ کا اتنا پیسہ ہم گھر بیٹھے آپ کو دیں گے، یعنی شرکت کی بیس پہ۔ تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے نام کا منجن نہیں بیچوں گا پیسہ کمانے میں۔ کتنے لوگ ہیں، میں تو صرف لوگوں کے ہوٹلوں کے افتتاح کرتا رہوں نا جا کے، یا لوگوں کی کمپنیوں کو پروموٹ کرتا رہوں، اس کے مجھے کتنے پیسے مل جائیں گے۔ میں صرف پروڈکٹ آپ کی، ہمیں یہاں کیا ہوا، کسی نے ایک ٹوپیاں لا کے رکھ دی کہ کوئی بھی مہمان آیا کریں تو یہ ٹوپی دیا کریں اس کو، آپ مجھے کیا پتا یہ آدمی اپنی کمپنی کو پروموٹ کر رہے ہیں میرے ذریعے سے، میں نے گفٹ دینا شروع کر دی، بعد میں پتا چلا بھائی یہ تو کمپنی ہے، تو میں نے فوراً پابندی لگائی۔ وہ آدمی مجھے اچھا خاصا شیئر دے سکتا تھا اس کا۔ میں یہاں جو ایک ریکارڈنگ کروا رہا ہوں، یہاں کسی کمپنی کی بوتل رکھ دوں میں، جی مارکیٹنگ، ساری اسٹریٹجیز مارکیٹنگ کروں، جی کتنا پیسہ میں کما سکتا ہوں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میرے پاس پیسہ کمانے کے جو ذرائع ہیں نا، کروڑوں نہیں اربوں روپے، ایک امریکہ کے ٹرپ میں کروڑوں نہیں اربوں کما سکتا ہوں، جو کہ میں نہیں کما رہا، اور وہ جائز بھی ہیں۔ مجھے نامناسب لگتے ہیں کہ یار میرا نام مشہور ہوا لوگوں کو قرآن و سنت سکھا کے، اب میں اس نام کا جو ہے، اس نام سے اپنے لیے پیسہ کمانا شروع کر دوں۔ اگر میں کوئی ٹرسٹ بناؤں ایک الگ چیز ہے، غریبوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اپنے نام کو میں غریبوں کے لیے کیش کراؤں، اپنے نام کو میں اپنے لیے کیش کراؤں پیسے کمانے کے لیے، مجھے اس پہ اطمینان نہیں۔ میرا 15 سال شہد کا بزنس رہا ہے، آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، کسی کو بھی نہیں پتا۔ لوگ مجھے کہتے تھے اس پہ آپ اپنے نام کا وہ لگائیں، یہ مفتی طارق مسعود کا شہد ہے۔ نہیں بھائی، نہیں، اپنے نام کا نہیں منجن بیچنا میں نے، شہد جس نے خریدنا ہے آ کے خریدے۔ میں نے کمپنی بھی میری کمپنی بھی ہے، لیکن میں نے اپنے نام سے کمپنی بھی نہیں بنائی، اور کوئی بھی جو بھی میرا بزنس ہے، کہیں بھی میں یہ کہیں ممبر پہ میں نے نہیں اناؤنسمنٹ کیا کہ بیٹھ کے یہ میرا بزنس ہے۔ مجھے یہ چیز غیر اخلاقی لگتی ہے۔ جو کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں، ان پہ مجھے اعتراض نہیں ہے۔ تو میں، جو لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مولوی بک گیا ہے اور یہ یوں ہو گیا، میں کہتا ہوں بھائی صاحب، ہم تو جو جائز طریقہ ہے نا وہ بھی نہیں کر رہے، صرف اس بیس پہ کہ جائز ہے، نامناسب ہے۔ بزنس سب کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، اور کر رہا ہوں۔ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے لوگوں کے ساتھ، کر رہا ہوں الحمدللہ، جن پہ مجھے اعتماد ہے اور اس کے مجھے فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ پراپرٹی بھی لی، پھر میں نے جب ارننگ ہوئی تو اس کو بچا کے پراپرٹی لی، جو رینٹ پہ دی میں نے، وہ میرا رینٹ بھی آتا ہے، تو چندوں پہ نہیں ہے، اور کوئی غیر نامناسب طریقہ بھی الحمدللہ میں اب تک کی رپورٹ کے مطابق، ٹھیک ہے نا، میں استعمال نہیں کر رہا۔ اس لیے جو میرے پاس جو اللہ نے مجھے وسائل دیے، خالصتاً 19.25 کی وجہ سے دی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں 19.25، لوگ کہتے ہیں بھی کچھ دن پہلے 16.5 کہہ رہے تھے، اور 19.25۔ اچھا 19.25، ٹھیک ہے، اچھا ماشاء اللہ 19.25، اللہ خیر عافیت کے ساتھ پورا 19 کر دے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں یار، ہم تو 2003 میں کہتے تھے نا کہ آپ نسل بڑھاؤ، اللہ کھلانے والا ہے، لیکن اب بھی ڈھیٹ لوگ باز نہیں آ رہے۔ وہ کہتے ہیں اصل میں تمہیں تو اس لیے کھلا رہا ہے کہ تمہارا تو وہ چمتکار ہو گئی کاروبار میں۔ بھائی چمتکار نہیں ہو گئی، ہم آپ کے سامنے پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں، اور میرے ساتھ ایسے واقعات ہیں نا، جیسے جیسے شادی ہوئی ہے رزق کے دروازے کھلے ہیں۔ دوسری شادی جب میں نے کی تھی، میں صرف جامع ترشید میں ٹیچر تھا، میری ایک سورس آف انکم تھی۔ جب میں نے دوسری کی تو میں نے کہا یار تنخواہ ایک ہے، 2 بیویاں کیسے پلیں گی؟ تو مجھے فوراً ایک مسجد میں امامت کی آفر آئی کہ ہمیں امام چاہیے، جامع ترشید آئے وہ لوگ، اردو اسپیکنگ امام ہو اور قرات اچھی ہو، تقریر اچھی جانتا ہو، ایسا امام چاہیے ہمیں۔ تو ہمارے استاذ نے ہمیں کہا بھائی صاحب یہ مسجد ہے، آپ چلے جائیں یہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی میں امام نہیں بنا، بہت بڑے مسائل ہیں امام بننے میں، مسجد سنبھالنا آسان نہیں۔ انہوں نے کہا آپ چلے جائیں، یہ چلا گیا میں، تو انہوں نے مجھے گھر بھی دے دیا، تنخواہ بھی آئی۔ اسی 4 دن پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ تو دروازہ کھولتا ہے اب نا۔ کون کر رہا ہے جی، اس کو؟ حسن اتفاق کہیں گے، وہی والا اتفاق ہو گیا، ڈورمن والا، بندر سے انسان اتفاق سے بن گئے۔ تو اتفاق میں کھاتے میں ڈالنا ہے تو سب ڈال دو۔ تو یہ صرف ایک کا واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اللہ بتا رہا تھا کہ بھائی یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہا ہمت کرو بھائی،
یعنی اس کا سارا جو آپ کی اسٹوری کا کرکس یہ ہے کہ یار اللہ پہ توکل کرو, کچھ چیزیں اللہ کے لیے چھوڑ دو. توکل بھی کرو, محنت بھی کرو, خالی توکل کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے یہ. تو پھر اگر میں وہاں امامت کو پھر بھی لات مار دیتا کہ نہیں بھی مجھے نہیں, بھائی دین کی خدمت کا موقع بھی مل رہا ہے اور آپ کی ایک ذریعہ آمدن بھی ہو رہا ہے, تو پھر کیوں آپ پیچھے ہٹ رہے ہو؟ اصل میں انفارچونیٹلی توکل کی ڈیفینیشن ہی لوگوں کے ہاں بڑی عجیب ہے. توکل میں محنت اٹ سیلف شامل ہے, تو لوگ لیکن توکل کو صرف سمجھتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا, وہ تو توکل خیر نہیں ہے. لیکن یہ کہ شادی اور اولاد تو ایک ہے, جیسا کثرت استغفار ہے, نیکیاں کرنا ہے, حج عمرہ کرنا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس ساری کا مقصد یہ کہ آپ بس کریں, اللہ کے احکامات پہ آنکھیں بند کر کے عمل کریں اور دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھولتا ہے. اصل میں نا ہم لوگ بڑے میٹیریلزم کی پیداوار ہے نا. میں الحمدللہ میں نے جو پہلا عمرہ کیا نا, حج تو جامع ترشید نے ہمیں کرا دیا تھا, کسی نے اسپانسر کیا تھا, کسی نے ہدیتاً کروایا تھا. اللہ ان کی عمر میں برکت, مجھے پتہ بھی نہیں کون تھے, انہوں نے اپنا نام بھی چھپایا تھا اور کہا میں جامعہ کے چند اساتذہ کو بھیجنا چاہتا ہوں, اس میں میرا بھی نام آیا تھا. تو ان کے لیے تو ہم نے بڑی دعائیں کی وہاں جا کے, جو بھی غیب سے جس نے بھیجا. مفتی عبدالرحیم صاحب تو جانتے تھے ان کو, لیکن آپ کو نہیں, اس نے نہیں ہمیں بتایا ہوا تھا. تو پھر میں نے جب میرے پاس کچھ پیسے جمع ہوئے نا, تو میں نے عمرہ کیا اس سے. حالانکہ اس وقت بھی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا, کوئی زیادہ اضافی پیسے نہیں تھے, لیکن میں نے یہ سوچ کے یار ایک دفعہ جو ہے کسی نے تو کرا دیا تھا, اب اپنے خرچے پہ ایک دفعہ اللہ کے گھر کی زیارت کرو. تو وہی جو آپ کی بات ہے کہ حج عمرے پہ جو پیسہ خرچ ہوتا ہے ریٹرن ہو جاتا ہے. تو اس وقت بھی میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی چلتا تھا, لیکن میرے پاس ایک رقم جمع ہوئی. میں نے کہا اللہ کیا کہے گا, دوسرے کے خرچے پہ آ گیا تو حج کرنے میرے گھر میں, تو ذرا اپنا بھی تو تیل نکال کے آنا. تو اس لیے پھر میں نے اس میں رمضان میں الحمدللہ عمرہ کیا. تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے. تو جو حج پہ خرچ ہو, عمرے پہ خرچ ہو, صدقہ خیرات میں خرچ ہو, رشتہ داروں پہ, سب سے زیادہ مال میں برکت کا ذریعہ آپ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرو, تو اس میں تو روزی اللہ چھپڑ پھاڑ کے دینا شروع کر دے گا. صلہ رحمی. جی اس پہ بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے, پھر کبھی سنائیں گے. ہمارے استاذ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, جو میرے پیر و مرشد ہیں. ان کی عادت ہے وہ رات کو بخاری اپنے سرہانے رکھ کے سوتے ہیں. کہتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں نا, تو بخاری کھول کے دیکھتا ہوں, جو حدیث سامنے آ جائے میں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ آج ایک دفعہ اس پہ لازمی عمل کروں گا میں فوراً. یعنی اسی طرح میں ایک دفعہ سویا, تو جب تہجد پڑھتے ہیں پابندی سے, وہ کہتے ہیں میں نے جب تہجد میں آنکھ کھولی, میں نے حدیث کھولی تو اس میں تھی من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت دے, وہ رشتے جوڑے. تو مجھے خیال ہوا کہ کوئی رشتے جوڑنے کے لیے کوئی کام کرنا پڑے گا الگ سے. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس تھوڑی سی ایک اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی, جو میں نے رکھی ہوئی تھی اپنی بچی کے شادی پہ, کوئی خرچہ وغیرہ ہوگا تو اس پہ کروں گا. کہہ رہے میری بھتیجی کی بھی شادی آنے والی تھی, تو میں نے سوچا کہ میں قربانی دیتا ہوں, یہ رقم اپنے بھائی کو دے دیتا ہوں رشتہ جوڑنے کے لیے. ان کو بھی وہی ضرورت ہے جو مجھے ہے, تو یہ ان کو دے دیتا ہوں. کہہ رہے میں نے ان کو دے دی, بھئی حدیث پر عمل تو کرنا ہے نا. کہہ رہے اگلے دن ایک میرا شاگرد ہدیہ لے کر آیا, جس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ ایسا کنجوس ہے کہ اس کی جیب سے آج تک کسی کے لیے کوئی گفٹ نہیں نکلا. اور کہہ رہے اماؤنٹ مجھے بہت اصرار کر کے مجھے گفٹ دے کے چلا گیا. کہہ رہے میں نے جب وہ لفافہ کھولا تو جتنے میں نے اپنے بھائی کو دیے تھے نا, اس سے وہ 10 گنا رقم زیادہ تھی, اور ایسے آدمی کی طرف سے جس سے کبھی کوئی توقع کی نہیں جا سکتی. تو میں نے فوراً سوچا کہ یہ رقم, اصل واقعہ یہ اگلا ہے کہ اللہ کو میرا عمل یہ پسند آیا ہے, اللہ نے فوراً 1 کے 10 لوٹا دیے ہیں. اس کا مطلب اللہ میرے اس عمل پہ بہت خوش ہے. تو اب اس کا شکر نعمت کا تقاضا ہے کہ ساری رقم میں بہن بھائیوں میں ہی بانٹوں گا. تو کہہ رہے میں نے وہ ساری بہن بھائیوں میں بانٹ دی. یار اللہ کو اتنا پسند آیا تو پھر اللہ یہ دوبارہ سے یہ. تو رشتوں پہ خرچ کریں, لیکن اس میں توکل بھی ہونا چاہیے. تو آج ہمارے یہاں رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا رواج ہی, ان کو لوٹنے کا بس یہ کر لیتے ہیں, اس بقرعید پہ کوفتے کھلا دیے اور کسٹرڈ کھلا دیا, بس بھائی آپ لفافہ میں نا رشتہ داروں کو کڑک کڑک نوٹ ڈال کے دیا کرو. ہمارے شیخ جو اپنے نام لیا نا, علامہ احسان علی ظہیر, جی, ان کے بھائی ہیں ڈاکٹر فضل علی ظہیر, ہمارے گھر کے پاس ہی ہیں الحمدللہ, ہم ان سے استفادہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو نے کہا کہ پتر 2 کام زندگی میں لازمی کرو, 2 ends پہ عمل کرو, ایک نیکی اور ایک نوٹ.
تیسرا کام نہیں کرنا. ایک نیکی اور دوسرا نوٹ. جی جی کہتے ہیں کہ تمہارے جیب میں پیسہ ہو اور تم اپنی خالہ کو دو, اپنی پھپھی کو دو, اپنے ماموں کو دو, اور اوپر والا ہاتھ بنو, اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارا کیسے رزق میں برکت دیتا ہے. جی. تو ہی سیٹ کہ تیسرا کام نہیں کرنا, زندگی میں 2 ہی کام کرنا ہے ہمیشہ, ایک جس میں نیکی ہو اور جس میں نوٹ ہو. بڑی ان کی پیاری بات لگی. اچھا ہم تھوڑا سا ٹینجنٹ لیتے ہیں اس کا. ہم نے تو پرسنل بات کر لی. آپ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو بڑا نام دیا ہے, اور جس ادارے کے ساتھ آپ کام کریں, اور الحمدللہ ایک دیندار لوگوں کی کافی کثرت ہے پاکستان میں الحمدللہ. آپ کو پاکستان کے حوالے سے کیا لگتا ہے کہ کیا فیوچر ہے پاکستان کا, یا جو اس پاکستان ملک میں شریعت کیسے آئے گی, چینج کیسے آئے گا, جی, اور اس کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ جو لوگ سن رہے ہیں فار ایگزامپل, ان کو نا اصل میں نا بہت سارے منجن بک رہے ہیں مارکیٹ میں, لیفٹ سے لے کے چلے جائیں رائٹ پہ. کچھ لوگ تکفیر کر رہے ہیں اوپر حکمرانوں کی, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس مسجد میں ہی اللہ اللہ ہی کرو. تو پورے اسپیکٹرم ہے پورا ایک امت میں. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو فارمولا آف چینج ہے یا شریعت کا پاکستان میں کیسے؟ دیکھیں, نظام کی تبدیلی کی جو کوشش نہیں کرتا وہ بدترین مجرم ہے. بالکل, اس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. جو صرف اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے, اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے, کو کوئی غرض ہی نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے, کیا کرنا ہے ہم نے, وہ تو بدترین مجرم ہے. اس کی مثال وہی ہے, لم یتمعر فی وجہہ, حدیث میں آتا ہے نا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اللہ اللہ کرتا تھا, تو جب عذاب آئے اللہ نے کہا اس کو پہلے ہلاک کرو. تو جو نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے وہ بدترین مجرم ہے. دوسری طرف ایک انتہا ہے کہ پاکستان دارالکفر ہے, یہ سارے کافر کے بچے ہیں, اڑا دو, پھوڑ دو, مار دو, تباہ کر دو, یہ کر دو, یہ حکمران کافر, وہ فلانا کافر, وہ فلانا مرتد, وہ فلانا ایسا. طاغوت کا لفظ جو ہے نا, طاغوت بہت کفر بواہ کے مرتکب ہیں, یہ کفر بواہ کے مرتکب ہیں. جب قرآن و سنت کی تشریح اسلاف سے ہٹ کے ہوگی تو پھر یہی نتیجہ نکلے. اسلاف میں سب سے پہلے تو 4 ائمہ ہیں بھائی, ان کے فتاویٰ کیا ہیں, ان کے مذاہب میں مفتہ بھی قول کیا ہے, کہ کیا کسی کو عمل کی وجہ سے کافر قرار کی دیا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. یہ جو آیتیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اس کی جتنے بھی لوگوں نے تفسیر کی ہے, علامہ ابن کثیر کو دیکھ لیں کہ جو اللہ کے فیصلوں پر فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے, یا تو اس سے کفرن دون کفرن مراد ہے. جیسے من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر, جو نماز چھوڑ دے وہ کافر ہے, حدیث میں آتا ہے. جو معاہدہ کر کے توڑ دے, لا ایمان لمن لا عہد له, وہ اس میں ایمان سرے سے ہے ہی نہیں, تو مطلب کیا ہے, پھر کافر ہے. تو ان احادیث کو جمہور نے اس کی تعویل کی ہے کہ کفرن دون کفرن مراد ہے, کفر اصغر مراد ہے اس سے. یعنی اسلام ملت اسلامیہ سے جب ہوگا جب اسلام کے حکم کو ناپسند کرے. اب آپ امریکہ کی عدالت میں ہیں, وہاں آپ کو اسلام پہ فیصلہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تو آپ نظریاتی طور پہ یہ مانتے ہیں کہ اصل فیصلہ اسلام ہی کا ہے, لیکن چونکہ میں یہاں قانون پابند ہوں تو میں امریکہ کے لاء کے حساب سے فیصلہ کر رہا ہوں, اصل فیصلہ اسلام ہی کا ہے. اس سے آپ کافر نہیں ہوں گے آپ. یہ ورنہ اگر یہ کافر ہوں تو قبائلیوں میں جتنے جرگے ہوتے ہیں آج تک ہوتے رہے ہیں, وہ کون سا اسلام پہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ سارے کے سارے کافر تو 4-6 آدمی بچ جائیں گے میرا خیال ہے. سعودی عرب میں ہر قانون اسلامی تھوڑی ہے, تو سعودی عرب کے جج بھی کافر ہو جائیں گے. ایک صاحب اسی طرح میرے سے بحث کر رہے تھے کہ یہ جج جتنے کافر ہیں وہ غیر شرعی فیصلے. میں نے کہا یار یہ کفر کا تو دائرہ اتنا وسیع ہوگا کہ سارے ہی کافر ہو جائیں گے پھر. تو ان کو گناہگار کہہ دو, یہ ہلکا لفظ ہے, گناہگار کہہ دو, مجرم کہہ دو, کافر نہ کہو آپ. کیونکہ یہ تو بہت, یعنی اس کی تفسیر جو فقہ کی کتابوں میں اس کی جو لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون کے جو تفسیر لکھی, ہم اپنی طرف سے تھوڑی کریں. ظالمون کے لفظ بھی, ظالمون کا لفظ بھی ہے, فاسقون کا لفظ بھی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. آپ نے فرمایا قتال المسلم کفر, مسلمان کو کا قتال, اس سے قتل کرنا کفر ہے. کیا مطلب قاتل کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا؟ بالکل پڑھایا جائے گا. کیا اس کے لیے توبہ؟ حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ 100 انسانوں کا قاتل تھا پھر بھی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. تو یہ کفر سے تشدید مراد ہوتی ہے, اس سے یہ نہیں کہ سچی مچی کا کافر ہو جائے گا. سچی مچی کا کافر جب تک عقیدہ اس کا صحیح ہے تو کافر نہیں ہوگا. عملی خرابی سے کوئی کافر نہیں ہوتا. جج اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کا یہ فیصلہ ہے اور قانون یہ کہتا ہے تو اسلام کے مقابلے میں یہ زیادہ بہتر ہے, پھر کافر ہوگا, کیونکہ یہ عقیدے کی خرابی ہے. لیکن اس کو وہ بہتر مانتا یہی ہے کہ اسلام ہی بہتر ہے, لیکن میں چونکہ لاء کا پابند ہوں اس لیے میں اس پہ فیصلہ کر رہا ہوں, تو پھر کافر نہیں کہہ سکتے ہم اس کو. یا اس کے پاس نالج ہی نہیں ہے, وہ اس غیر اسلامی قانون کو اسلامی سمجھ رہا ہے, عذر بالجاہلیہ, وہ جہالت میں آئے گا, وہ کافر تھوڑی ہوگا. تو پاکستان کا جو لاء ہے نا, آئین ہے, اس میں یہ ہے کہ
قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. بالکل. ہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس لیے ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ریسنٹلی اس پہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کو ایک گنہگار مسلمان ریاست کہا جائے گا, کافر نہیں کہا جائے گا, دارالکفر نہیں کہا جائے گا, اسلامی ریاست ہے. جیسے ہم ہیں مسلمان, عملی طور پر ہم پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہیں. تو پاکستان کا بھی لاج میں جب یہ چیز آ گئی ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, تو آگے جو بن رہا ہے تو اس کو آئین کو توڑا جا رہا ہے. تو اس پہ یہ آواز اٹھائی جائے بھائی آئین کو مت توڑو. اس کی ایسے ہی جیسے میں مانتا ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, پڑھ نہیں رہا میں, تو بھئی آپ غلط کر رہے ہو, آپ انسان کے بچے بنو, انکار نہیں کر رہے. ہاں. اور پاکستان تو ایسا اسلامی ملک ہے نا کہ پاکستان کے پاس غیر اسلامی ہونے کا آپشن ہی نہیں ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک آدمی مسلمان ہے, مرتد بھی ہو سکتا ہے وہ, لیکن پاکستان اگر آج یہ شک ختم کر دینا کہ ہم اسلامی نہیں ہیں, تو انڈیا بین الاقوامی عدالت میں جا کے کیس کر سکتا ہے ہمارے خلاف کہ پاکستان اور انڈیا کے الگ ہونے کی جو ریزن تھی وہ ریزن ختم ہو گئی ہے. پاکستان کا تو وجود ہی خطرے میں پڑ جائے گا. اس لیے پاکستان کے لیے تو اسلامی ہونا اس کی مجبوری ہے. اب امپلیمنٹ کی بات آتی ہے کہ جو قانون غیر اسلامی ہے, عدالتی خلا میں کئی دفعہ میں نے آواز اٹھائی ہے غیر اسلامی, اور بھی بہت سارے قوانین ہمارے غیر اسلامی ہیں, ان کو اسلامائزیشن کی طرف لایا جائے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں ملک چلتا ہے 4 طاقتوں سے, فوج سے چلتا ہے, عدلیہ سے چلتا ہے, بیوروکریسی سے چلتا ہے, اور سیاستدانوں سے چلتا ہے. تو یہ 4 جو ان میں خراب ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے, اور ان میں اچھے لوگوں کو تیار کر کے ان اداروں میں بھیجا جائے. یہ پازیٹیو وے میں ایک تبدیلی ہوگی جو لانگ ٹرم ہوگی, جو ترکی میں طیب اردگان کی ٹیم نے کیا ہے یہ, جس کے نتائج آج ہمیں نظر آ رہے ہیں, اور 20 سال کے بعد ترکی بالکل چینج ہو چکا ہوگا. بالکل ایسے. لیکن چونکہ یہ دیر پائے, ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے, دوڑا دو, پھوڑ دو, یہ کر دو, وہ فلانا ایسا, فلانا کافر, فلانا باغی, جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پیکج کچھ نہیں ہوتا. بالکل. تو 2 ہی طریقے ہیں ملک میں اسلام لانے کے, یا تو یہ طریقہ ہے کہ آپ ایسے ادارے بنائیں, ایسی یونیورسٹیاں بنائیں. اب دیکھیں لوگ کہتے ہیں فوج میں 2 نمبر لوگ چلے گئے, فوج میں اسلام دشمن چلے گئے, فلانے. بھائی وہ اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے, قادیانیوں نے کوشش کی ہے کہ فوج میں بھی لوگوں کو بھیجا جائے, اور بیوروکریسی میں بھیجا جائے. ایک جج آئے تھے, بہت سینئر جج تھے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب قادیانی اپنی شناخت چھپا کے ایسے پیک کے اداروں میں پہنچ چکے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. وہ نہیں ہے بغاوت کی باتیں کر رہا قادیانی, وہ کام کو فوکس کر رہا ہے. یار ہر شعبے میں اپنے بندوں کو بھیجو پڑھا لکھا کے. ہم کیا کہتے ہیں, نظام کو تبدیل کرنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ آپ دھماکے کرو گے تو جو آپ کی تو چمڑیاں ادھیڑیں گی ایجنسیاں, ٹکرا جاؤ. قرآن نے اپنی طاقت سے زیادہ کام کرنے سے منع کیا ہے. این یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, 100 ہو گے تو 200 پہ غالب کروں گا میں, 100 سے کم ہو تو پھر کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا, بلکہ منع ہے, ناجائز ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے, آپ کے حرام ہے آپ کے لیے, کیونکہ بغاوت کے بہت شدید نقصانات ہوتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, علامہ ابن تیمیہ تو کتنے سخت مزاج کے تھے, لیکن انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں بغاوت کے کبھی بھی مثبت نتائج نہیں نکلے. پہلے بنو امیہ کے خلاف بغاوت ہوئی, خلافت 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی. پھر بنو عباس کے خلاف بغاوت ہوئی تو اس کا کیا, اس کے تو تاتاریوں نے واٹ لگا دی اس کی. پھر خلافت عثمانیہ آئی تو خلافت عثمانیہ میں نوجوان خلافت عثمانیہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. وہ ترک خلیفہ بار بار بولتا تھا بھئی یہ فرانس ہے جو تمہیں برغلار ہے ہمارے خلاف, تم بغاوت پہ آؤ گے, اسٹیٹ کو چیلنج کرو گے تو اس کا فائدہ فرانس اور برطانیہ کو ہوگا. آج تو وہ ڈراموں میں وہ اس کی تاریخی الفاظ دکھائے جا رہے ہیں. وہی چیز ہم پاکستان میں دوران لیبیا میں کیا کیا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے, سارے ملکوں کو ملا کے نا ایک خلافت قائم کر کے ایک خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ جتنے ہم رہ گئے ہیں نا اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بالکل جیسے بنو امیہ کی خلافت الگ تھی, اور جب وہ بنو عباس کی خلافت بنی, اندلس میں الگ خلافت قائم ہوئی. اب ان دونوں میں کوئی دھماکے شروع کر دے کہ ان کو ایک پہ لانا ہے تو ایک پہ تھوڑی آئیں گے, وہ دونوں ہی جائیں گے. تو اب بھائی جو اسلامی ملک لنگڑے لولے بچ گئے ہیں ان کی حفاظت کرو, اور پازیٹیو طریقے سے ان میں مثبت تبدیلی کی کوشش کرو. میں کہتا ہوں پاکستان کی مثال ایک پھل کی طرح ہے, اگر آپ کاٹیں گے تو آپ کی جھولی میں نہیں آئے گا, نیچے دشمن ٹوکرا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو ملک میں خلافت کے نام پہ تحریکیں چلانا, بغاوت کی باتیں کرنا, نظام کی تبدیلی کی باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا, آپ کے پاس پیکج کیا ہے, پلان کیا ہے, آپ نے اب تک کیا کیا ہے, کوئی پلان آپ کریں. تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر رہے, تو باتوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی کچھ کر کے دکھائیں آپ, پھر دنیا کہے گی ہاں بھائی یہ ایک راستہ ہے جس کا یہ نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نتائج کے ہم مکلف نہیں ہیں, یہ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے.
ہم نتائج کے کچھ شریعت میں عبادات مقصودہ ہوتی ہیں، ان میں ہم نتائج کے مکلف نہیں ہوتے. وہ کام ہم نے روزہ فرض ہے رکھنا ہی رکھنا ہے، نماز فرض ہے پڑھنی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اگر یہ نتیجہ نہ بھی نکلے نا، بے حیائی سے نہیں رک رہے، پھر بھی نماز پڑھنی ہے. بالکل. روزہ تقویٰ پیدا کرتا ہے، تقویٰ نہ بھی پیدا کرے روزہ رکھنا ہے. لیکن لڑائی کرنا یا تبلیغ کا کوئی طریقہ اختیار کرنا یہ خود مقصود نہیں ہے. اس کا اچھا رزلٹ نکلے گا تو یہ کام کیا جائے گا، نہیں نکلے گا تو صلح حدیبیہ بھی ہمارے سامنے. نبی نے جہاں دیکھا لڑائی سے فائدہ ہوگا لڑے ہیں، جہاں دیکھا فائدہ نہیں ہے جنگ ٹالی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے جنگ بذات خود مقصد نہیں ہوتی، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے. یہ مقصد نہیں ہے، ذریعہ مقصد ہے. تو مقصد پر ذریعہ مقصد کو قربان کیا جاتا ہے، ذریعوں پہ مقصدوں کو قربان نہیں کیا جاتا. بالکل. تو جو بھی بغاوت کی یا ملک میں نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے، کوئی سوٹیبل پیکج سامنے رکھے، پھر ہم اس کو پروموٹ کریں گے، اس کا حصہ بنیں گے. اور صرف باتیں ہی باتیں ہیں، وہی یہ باتیں کرنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. الفتنہ تو اشد من القتل. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، جامعۃ الرشید ہے، اور بھی بہت سے ادارے ہیں. جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنا لی. بھائی یونیورسٹی ہم بنائیں گے، ہماری چھتری کے نیچے جب لوگ پڑھ کے بیوروکریسی میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، عدلیہ میں جائیں گے، سیاست ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. باقی 3 ادارے ہم خود بھی لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں، جائیں گے لوگ اس میں. میں بتاتا ہوں نا، میرے شاگرد پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھرتی ہوئے ہیں، عملی طور پر ہم نے کر کے دکھایا الحمدللہ. تو جب اسی طرح دین کا علم رکھنے والے لوگ فوج میں اور عدلیہ میں اور بیوروکریسی میں جائیں گے تو انشاءاللہ اچھی تبدیلی آئے گی. بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت کریں. تو اللہ کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. محنت ہی نہیں کرے پر بیٹھ کے ہم 50 سال سے تو یہی کر رہے ہیں، بالکل پھینک ہی رہے ہیں. ہم نے کیا کیا ہے ملک کو اسلامائزیشن کی طرف لے جانے کے لیے؟ ہم نے کیا کیا؟ تو ہم کریں گے تو ہوگا. اور ملک بنتا ہے، کوئی ملک بلڈنگ کا نام تھوڑی ہے، ملک اداروں کا نام، ملک تو بندوں کا نام ہے نا. یعنی بندے ادارے بناتے ہیں، یہی بندے بناتے ہیں. اچھا یہ بھی ہمارے کہ ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں. بھائی اس کو بھی ہوں گے کسی حد تک. اگر ہم نے مان ہی لیا کہ ان کے غلام ہیں تو پھر چھوڑ دو پاکستان کو، پھر بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہی کا صوبہ بنا دو. بھائی کسی حد تک یہ اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جو اوپر گیا ہے وہ کیا ہے، وہ ان کی غلامی کو قبول کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. وہ غلامانہ ذہن کا ہے تو غلام ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا. تو آپ ایسی لیڈرشپ تیار کرو جو غلام نہ ہو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ غلام ہے تو ہمارے پاس آپشن تعلیمی اداروں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. تعلیمی اداروں پہ محنت کرنی ہے، تعلیم کو فوکس کرنا ہے، اچھے لوگوں کو تیار کر کے آگے بھیجنا ہے. یہ سب مل کے جب کریں گے تو ہوگا کام. مدارس کا اپنی ایک ویلیو ہے، وہ اپنی جگہ رہیں گے. علماء تیار کرتے ہوئے، علماء کی بھی تو ضرورت ہے نا، اس کی ویلیو کم کرنا مقصد نہیں ہے. تو مدارس بھی رہیں گے اور ساتھ ساتھ تعلیمی ادارے بھی علماء کے ہاتھ میں آئیں، نیک لوگوں کے ہاتھ میں آئیں، وہ طٰہٰ جلیل کے ہاتھ میں آئیں. یوتھ کلب والے بنائیں یونیورسٹی، یوتھ کلب والے بنائیں کالج. ابھی تو آپ کالجوں میں جا کے محنت کر رہے ہیں نا، کالج ہی آپ کا ہوگا پھر انقلاب آئے گا. بالکل. اور یہ آئی تھنک یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہے. جی ہاں جی ہاں جی. اور یہ دوسرے کو بلیم کرنے سے میں سمجھتا ہوں بلیم کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم یہی لگانا تو وہ مولوی کچھ نہیں کر رہا، وہ مولانا کچھ نہیں کر رہا، وہ خود بھی کچھ نہیں کر رہے ہوتے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بیٹھا ہوا تھا تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ نے جتنا آپ کو نام اور پبلک فیم دیا ہے، آپ کسی بھی اسلامی ملک میں اسپیشلی پاکستان لے لیں یا ملیشیا لے لیں یا ٹرکی لے لیں، اگر آپ جاتے ہیں اور آپ پولیٹکس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بڑا پازیٹیو چینج نہیں آئے گا. آپ ایسا کیوں نہیں سوچتے، ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ توہا میں نے آج تک جتنے پولیٹیکل سسٹمز دیکھے ہیں نا اور پولیٹیشنز دیکھے ہیں، سب کو میں نے نا کرپٹ پایا ہے. تو میں اگر اس گند میں جاؤں گا تو میرا اپنا ایمان کھونے کا ڈر ہے. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از، ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں نیک لوگ تیار کرنے ہیں اور ہم ان اداروں میں بھیجیں. اور دوسرا لابینگ کریں. جی یعنی جب میں بے شک ادارے کا پرائم منسٹر نہیں بن رہا اور اس میں میرے اپنے ایمان کا ڈر ہے، لیکن میں پرائم منسٹر کے پاس بیٹھ رہا ہوں، اس کی اصلاح کر سکتا ہوں. اور حکمرانوں کے اگینسٹ جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارے سامنے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک ہے ہندوستان میں. اکبر بادشاہ تھا، ملحد تھا، ایتھیس تھا، خنزیر کھانے کے فتوے اور پتہ نہیں کیا کیا، سب علماء نے چھوڑ دیا تھا اس کو، سب نے کفر کے فتوے لگا دیے تھے. وہ اور علماء کا دشمن ہو گیا، حکومت سے کون لڑ سکتا ہے؟ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی، وہ اٹھے، انہوں نے جا کے اس سے دوستیاں بڑھائیں، اس کو ہدیے دیے. تو آہستہ آہستہ اتنا رسوخ پیدا کیا کہ وہ کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا، اور اس کی نسل میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو ٹوپیاں بیچ کے گزارا کرتے تھے اور ہندوستان کی تاریخ بدل دی انہوں نے. تو حکمرانوں سے ریلیشن ایک اپنے لیے ہوتا ہے، یہ چاپلوسی ہے، اور ایک قوم کے لیے ہوتا ہے، امت کے لیے ہوتا ہے، امت کے لیے ہوتا ہے.
یہ جو ہم ہر وقت اگینسٹ پالیسی اختیار کرتے ہیں نا، اس سے عوام میں مقبولیت تو ہو جاتی ہے. عوام تو کچھ بلے بلے حق پرستی کا نعرہ لگاتے ماشاء اللہ بڑا حق پرست ہے، ڈٹا رہتا ہے، یہ تو ہو جاتا ہے، لیکن کوئی پازیٹیو تبدیلی آتی نہیں. تو آپ ملیں وزیر اعظم سے ملیں، آپ آرمی چیف سے ملیں، آپ جج سے ملیں. جب یہ جو سپریم کورٹ کا جج تھا نا جو ریٹائر ہو گیا، مجھے نام ذہن سے نکل گیا، 5-6 سال پہلے ریٹائر ہو گیا، جس نے قادیانیوں کے خلاف بل پاس کر دیا تھا. افتخار کی بات تو نہیں کہہ رہے؟ نہیں افتخار کے بعد، چودھری افتخار کے بعد. اچھا. تو اس نے قادیانیوں کے خلاف بڑا زبردست فیصلہ کیا تھا. فیصلے میں جامع الرشید کا بڑا ہاتھ تھا. جامع الرشید نے ان کو بلایا، سمجھایا محبت سے، دیکھیں آپ یہ کام کر لیں، اس سے بہت ہوگا، ہم یہ دلائل کی دنیا میں یہ بہت بھاری موقف ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ کیس ہو دلائل سے آپ ثابت کر دیں. تو قادیانی کیا کر رہے تھے، اپنی شناخت چھپا کے بہت اوپر تک چلے جاتے ہیں. تو اس پہ پھر جامع الرشید سے مفتی حسین صاحب کو بھیجا گیا. پھر جامع الرشید ہی نے مشورہ دیا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ آئیں اس میں، تاکہ کسی ایک مسلک کی چھاپ نہ لگے. تو خود جامعہ ہی نے نام دیا، بریلویوں سے فلاں کو لے جائیں، اہل حدیث سے فلاں کو لے جائیں، شیعہ سے فلاں کو لے جائیں، یہ سارے مل کے ان سے کیس کروایا قادیانیوں کے اگینسٹ. تو پھر الحمدللہ وہ کیس جیتے اور لا کا حصہ بنا وہ. بالکل کہ اب قادیانی اگر شناخت چھپاتا پکڑا گیا تو پنشمنٹ ہے، ٹھیک ٹھاک سزا ہے اس پہ. تو تمیز سے ہو گیا نا ایک کام. وہی کنٹینر لا کے رکھ دیتے، اڑا دو چیف جسٹس کو اڑا دو، اور فلانے کو اڑا دو، اور فلانے کو اڑا دو، شو لوگ تو ہیرو تو بنا دیتے آپ کو. تو بڑی تمیز سے جامعہ نے پولائٹلی جو ہے نا تمیز سے کام کر دیا، ہو گیا الحمدللہ. تو بہت سے علماء اور بھی کر رہے ہیں اس طریقے سے الحمدللہ. تو یہ طریقہ پازیٹیو ہے. ایک آپ لوگوں نے کتنا اچھا ایک بل پاس کروا لیا تھا، وہ جو اس میں آپ کی بڑی ایفرٹس ہیں، وہ جو ٹرانسجینڈر والا بل تھا، اس پہ تقریریں دھڑ دھڑ دھڑ. میں بھی تقریر کرنے لگا تھا ان دنوں میں. ہمارے استاذ نے ہمیں روکا، بھائی تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جو پازیٹیو وے میں نے کہا یوتھ کلب والے ایک میٹنگ رکھ رہے ہیں لاہور میں، انہوں نے کہا آپ جائیں ضرور. آپ کو پتا ہے میں شاید اپنے خرچے پہ آیا تھا. جی بالکل، ٹھیک ہے نا، حالانکہ آپ مجھے بلا رہے تھے اپنے خرچے میں، لیکن میں نے کہا اتنا نیک کام ہے میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو آپ لوگوں نے کتنی اچھی ایفرٹس کی، اور ایک الحمدللہ وہ ایک انتہائی پلید بل تھا جو پاس ہونے جا رہا تھا. وہ آپ لوگوں نے، آپ دوسرے لوگوں کی بھی کوشش تھی، لیکن آپ کا بہت بڑا کردار تھا یہ کام کرنے کے. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے تبدیلی آئے گی. اس وقت ہم تقریریں ہی کرتے رہتے، یہ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، یہ ایسے، یہ یوں ایسا، یہ فلانا ایسا. تو لوگ تو ہیرو بنا دیتے، مفتی طارق مسعود بڑا حق پرست آدمی ہے، دلیر ہے، اور طاہا بن جلیل ماشاءاللہ دلیر آدمی ہے، کام ٹکے گا نہیں ہوگا. تو آپ لوگوں نے بھی تقریروں کو فوکس کرنے کے بجائے میرا خیال ہے وکیلوں کو بلایا، ججز کو بلایا. اس میں مجھے یاد ہے اس کانفرنس میں کتنے بڑے بڑے سینئر وکیل آئے ہوئے تھے. تو ان کو بلایا آپ نے، اور الحمدللہ کام ہو گیا تمیز سے. اور وہ بڑی پرائیویٹ کانفرنس تھی. 4 شادیوں والے بھی اسی طرح کروا دیں، بل پاس کروا دیں، وہ آپ کی لیڈرشپ میں ہوگا انشاءاللہ. اچھا، ایک دو آخری کچھ باتیں. یوتھ جو ہے نا بہت زیادہ میں بہت سے لوگوں سے کراچی میں ملا، بہت سے اسلام آباد میں ملاقات ہوتی ہے، ان میں تڑپ ہے، خواہش ہے دین پہ آنے کی، بٹ پہ یہ پریشر بہت زیادہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، خوف بہت زیادہ ہے کہ یار اگر ہم آ گئے تو یہ سب چھوٹ جائے گا، اسلام بورنگ ہے، اسلام میں مجھے صرف شلوار قمیض پہننی پڑے گی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پہن سکتا، یا یہ بڑے کانسیپٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ آپ پینٹ شرٹ پہنے لڑکوں، کوئی ضروری نہیں ہے شلوار قمیض. وہ تو بہت اعلیٰ اونچا درجے کا مقام ہے کہ آپ کو وہ اس لباس سے ہی نفرت ہو جائے بہت. تو جو فرائض واجبات ہیں ان کو تو پورا کرنا پڑے گا نا، اور کچھ بھی نہیں چھوٹتا. اللہ نے ہر حرام کا ایک حلال آلٹرنیٹ رکھا ہوا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ شادیاں کرو بھائی. لوگ کہتے ہیں یار آپ کی سوئی آتی شادی میں. تو وہ میں اس لیے، میں نے کل مجھے کسی نے کہا کہ مفتی صاحب آپ بار بار شادیوں کو تذکرہ، میں کہنا بھائی دیکھو سوسائٹی میں جب کوئی تبدیلی لانی پڑتی ہے تو جنونی بننا پڑتا ہے. میں نے جو کتاب لکھی یا میں جو 4 شادیوں میں بیانات ہیں وہ معلومات کے لیے ہیں ہی نہیں. معلومات کے لیے ایک آیت اور اس کا ترجمہ کافی ہے کہ 2-3 دن کرو. تو میں نے کہا بھائی جب میں سوسائٹی میں ایک تبدیلی چاہتا ہوں تو جنونی بننا پڑتا ہے، بار بار اس ٹاپک کو ریپیٹ کر کے جو ہے وہ لوگوں کی کھوپڑی میں بٹھانا پڑتا ہے. تو زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے بھائی؟ آپ نکاح کریں. نوجوانوں کو میں کہتا ہوں یہ والی حلال عیاشی کر لو. دوسرا، شراب اور یہ سب چیزیں جو عیاشی آپ کر رہے ہیں بھائی، یہ عیاشی نہیں، یہ تو اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالنا ہے. اکثر میں قصہ سناتا ہوں، ہمارے ایک ریلیٹیو جرمنی میں پنجاب میں کسی کی ویڈیو دکھا رہے تھے کہ کزن میرج پہ لڑکے لڑکیاں ناچ رہے ہیں. تو گورے نے بولا کہ انہوں نے شراب پی ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا یار یہ شراب پیے بغیر اتنا انجوائے کیسے کر رہے ہیں؟ تو میں نے اس لڑکے سے کہا آئندہ اس گورے سے ملاقات ہو نا تو اس سے کہنا کہ
یہ شراب پیے بغیر انجوائے کر رہے ہیں، لیکن انجوائمنٹ کے لیے ان کو ناچنے کی ضرورت ہے. اس گورے سے کہنا ہمارے یہاں ایسا طبقہ ہے جو ناچے بغیر بھی لائف کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ عادتیں ہوتی ہیں. آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ آ جائے گی آٹومیٹیکلی. آپ شریعت پہ چلیں. یہ تو لت پڑی ہوئی ہے، یہ نشہ ہے. ناچنا گانا اور شراب وراب یہ نشہ ہے. یہ نہیں ملے تو آپ ڈپریشن میں جائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو اس کی لت پڑ گئی ہے. تو کبھی نشئی بھی سکون میں ہو سکتا ہے؟ کبھی کوئی ہیروئن کی چرسی آپ نے دیکھا سکون میں؟ کبھی نہیں. تو جو ہیروئن کی عادی ہی نہیں ہے، چرس کے عادی نہیں ہے، وہ بغیر چرس پیے سکون میں. تو یہ گناہوں کا ایک نشہ ہے جو ہمارے ینگسٹر کو لگ گیا ہے. یہ چھوڑ دیں، چند دن تکلیف ہوگی، یوز ٹو ہو جائیں گے، پھر اس کے بغیر زیادہ مزہ آئے گا. اللہ نہ کرے ہمارے قریب کوئی شراب کی بوتل لا کے رکھ دیں، ہمیں تو الٹی آنا شروع ہو جاتی ہے. جس شراب کے بغیر وہ شرابی رہ نہیں پاتا، ہمیں اس شراب سے ٹینشن ہوتی ہے. تو مائنڈ چینج ہو گیا نا. تو جب آپ یہ عیاشی، حرام عیاشیاں چھوڑ دیں گے تو آپ کو عیاشی کے بغیر زیادہ سکون آئے گا. نماز کی ٹینشن زیادہ نوجوانوں کو ہوتی ہے، یار کون نیند قربان کر کے فجر پڑھے. آپ قربان کر کے پڑھ کے تو دیکھیں نا، پڑھنے کے بعد کیسا سکون ملتا ہے. بہت مزہ آتا ہے انسان کو. روزے کی ٹینشن کیا ہے؟ 2-3 دن ٹینشن ہوتی ہے رمضان کی، اس کے بعد عادی ہو جاتا ہے. افطار میں کم مزہ آتا ہے. افطار کا مزہ بھی تو اسی کو ہے نا جو روزہ رکھتا ہے. تو بھوک کی ایک ٹینشن ہے روزے میں، وہ افطار میں اس کا آلٹرنیٹ ہمیں مل جاتا ہے. یعنی لذت بھی پھر افطار کی بڑھ جاتی ہے. تو اسی طرح جو زنا سے بچتے ہیں ان کو بیوی سے محبت بہت زیادہ ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ ادھر ادھر منہ نہیں مار رہے وہ. تو آپ حرام کو جب چھوڑیں گے نا تو حلال میں اللہ اس لذت کو بڑھا دیتا ہے. تو نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ دن قربانی دینی پڑے گی آپ کو، نماز کی اور نظر کی حفاظت کی اور شراب چھوڑنے کی اور نشہ چھوڑنے کی. اس کے بعد آپ ہی لائف کو انجوائے کرو گے. ہم نے علماء ہی کو خوش دیکھا ہے، علماء کے علاوہ تو مجھے یا دین جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی خوش نظر نہیں آیا آج تک. میڈیا پہ تو ہوتے ہیں بڑے ہی کر کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، اندر جو ان کی لائف ہوتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے. تو خوشی وشی کہاں ہوتی ہے بے دین. قرآن کے الفاظ دیکھیں نا کہ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو کیا ہے؟ فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کو تنگ زندگی دوں گا میں. اللہ تھوڑی غلط کہہ سکتا ہے کہ زندگی تنگ ہوگی. زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس پہ تنگ ہوگی، وہ خوش نہیں ہو سکتا. اور اس کے اپوزٹ جو ہے نا، جو اللہ کا وعدہ ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتاً طیبہ، اس کو پاکیزہ زندگی، خوشیوں بھری زندگی ملے گی، سکون کی زندگی. خودکشی دیندار لوگ کرتے ہیں یا بے دین لوگ کرتے ہیں؟ زیادہ عیاش لوگ ہی خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں. ڈپریشن کے میں نے تو ایسے ڈاکٹر دیکھے ہیں جو نفسیات کے علاج کرتے ہیں، خود ہی ڈپریشن میں گئے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں عیاشی دین پہ چلنے میں مزہ ہے. وقتی ٹینشن ہے لیکن اس میں سکون زیادہ ہے. ایک وہ قول بھی ہے نا کہ اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہو فی لہوہم، کہ جو رات کو اٹھ کے جو عبادت کرنے کا نشہ اور مزہ ہے وہ بہت اوپر ہے رات کو عیاشیاں اور جو گناہ کرنے کے مزے سے. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے نا کہ میری جنت ہے نا میرے دل میں ہے، تو مجھے نکال دو گے ملک بدر کر دو گے، میں سیرو فی الارض، میں زمین گھوموں گا پھروں گا، اللہ کی خلقت دیکھوں گا. تو مجھے قتل کر دو گے، میں شہید ہو جاؤں گا. تو مجھے جیل کرو گے، میں اللہ کا ذکر کروں گا. تو تم میرے ساتھ کیا کر سکتے ہو؟ میری جو جنت ہے وہ آپ اجازت دیں میں ایک چھوٹا سا دلچسپ واقعہ سنا کے بس وہ ہم ختم کرتے ہیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. حضرت فوراً بیعت نہیں کرتے تھے کسی کو. تو اس نے کہا میری کارگزاری سن لیں آپ، مجھے فوراً بیعت کر لیں گے. نے فرمایا اچھا. اس کی بڑی داڑھی اس کی، اور بنوری ٹاؤن سے عالم بنا ہوا تھا، عالم تھے وہ. تو انہوں نے کہا پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں سنگر تھا، گانے گاتا تھا، لیکن سکون میری زندگی سے ختم. پیسہ بھی تھا، لڑکیاں بھی دائیں بائیں بہت، اور شہرت بھی، عزت بھی، سب کچھ. شہرت کا تو مجھے نہیں پتا اس وقت اتنا زیادہ سنگر، یعنی بہت پرانا واقعہ ہے یہ، میرا خیال ہے 80 ایئرس 1980 کا یا 88 کا واقعہ ہوگا. تو کہنے لگا کہ میں سنگر تھا، سب کچھ تھا، لیکن سکون نہیں تھا. میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں یہ واقعہ، میں نے بیان میں کافی ڈیٹیل سے بتایا. یہ کہہ رہا ایسی بے سکونی جس کی وجہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. شادی بھی کر لی، بچے بھی ہو گئے کہ شاید اب سکون مل جائے، پھر بھی نہیں. کہہ رہا وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی بے سکونی ہے کیوں. نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جا کے خودکشی کا ارادہ کیا، اور جب میں خودکشی کے بالکل قریب پہنچ گیا، بجلی کی تار تھی جس کو اس نے لٹکنا تھا اس سے. کہہ رہے
ایک سیکنڈ کے لیے میرے دل میں آیا کہ یار مرنے سے پہلے ایک دفعہ قرآن پڑھ لو. تھا مسلمان یار, چلو اب جا ہی رہے ہو نا دنیا سے. کہتے ہیں میں نے نا کسی زمانے میں کالج میں تھوڑی بہت عربی سیکھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق کے دور میں نا عربی بھی پڑھائی جاتی تھی اسکولوں میں, تو تھوڑی تھوڑی مجھے عربی آتی تھی. کہہ رہے میں نے کہا مر ہی رہے ہیں, اچھا بیوی بچوں کو بتایا نہیں ہے اور مرنے کے لیے گیا ہوا ہے, ان کو جب پتہ چلے گا جب لاش آئے گی. کہہ رہے میں نے جب وضو کیا قرآن کھولا, اب تک کہہ رہے میرا ارادہ موت ہی کا تھا. جیسے ہی قرآن کھولا نا تو آیت آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو اتنی عربی آتی تھی, خبردار, اللہ نے اللہ کا لفظ استعمال کیا, خبردار تنبیہ, یعنی اس کو بتا رہے ہیں کہ تو جن چیزوں میں سکون تلاش کر رہا ہے اس میں ہے نہیں سکون, اللہ کی یاد میں. یار میں تو بے تحاشا رونے لگا. میں کہا اللہ تو نے تو میری آنکھیں کھول دی, یہ تو ایسا یہ حسن اتفاق تو نہیں ہو سکتا نا. وہی آیت نکلی ہے. کہہ رہے میرے رب نے مجھے بتا دیا بھائی تو کہیں اور تلاش کر رہا ہے سکون. کہہ رہا بس اسی وقت میں نے سارے گانے باجے کے آلات توڑ دیے, دوستوں کو جمع کیا, میری توبہ. کہہ رہے کچھ لڑکوں نے میرے ساتھ توبہ کی, باقی نے جن کی قسمت میں توبہ تھی کی انہوں نے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے یو ٹرن لیا, بیگم کو پردہ کرایا, بچوں کو دیندار بنایا, غسل کیا, عشاء کی نماز پڑھی. کہہ رہے میں نے کہا اب ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا. اسی وقت یو ٹرن لیا. اور کہہ رہے میں نے کہا اب میں عالم بنوں گا. بنوری ٹاؤن میں داخلہ لیا, پورا عالم بنا. کہہ رہے میں نے کہا میری آواز اچھی تھی, گانے گایا کرتا تھا, میں قرآن پہ محنت کروں گا. اتنی خوبصورت پھر اس نے حضرت کے سامنے تلاوت کر کے بتائی. حضرت فرماتے تھے, حضرت ہمارے مفتی صاحب کا تجوید کا معیار بہت اونچا تھا. تو کہہ رہے اب میں آپ کے پاس آیا ہوں وہ مینٹور بنانے کے لیے آپ کو. تو پورا یعنی چند دن کی بات نہیں تھی, پورا 8 سال کا کورس اس نے عالم کا کیا, داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی. تو پھر وہ حضرت کے ہاتھ پہ بیعت ہوا, اور اللہ کی قدرت چند دنوں بعد اس کی کوئی میرا خیال ہے یعنی کوئی بیماری ہوئی, انتقال ہو گیا اس کا. تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس کو کیسے جنت میں لے کے گیا. وہ حدیث میں آتا ہے نا بعض لوگ جہنم کے ایک بالش قریب رہ جاتے ہیں اور اللہ ان کو جنت کی طرف لے کے آتا. تو اللہ نے اس کو ایسا اونچا مقام دلانا تھا, جہنم کے ایک بالش قریب تھا یہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ. کہتے ہیں میں قریب جا چکا تھا بالکل. میں نے اور نیت یہ نہیں تھی قرآن پڑھ کے میں توبہ کر لوں گا, نیت یہ تھی ایک دفعہ یہ کر کے, کیونکہ مسلمان ہے بہرحال ایمان کی ایک رمق ہے, اس کے بعد میں مروں گا. تو کیسا اللہ نے اس کو گھمایا, پورا عالم بنا کے رخصت کیا. اللہ نے کہا نہیں ایسے نہیں تم آؤ گے ہمارے پاس. تو سکون جو ہے نا, اور بہت خوش تھا وہ, کہتے ہیں مجھے سکون ملا اس. اچھا تو سکون تو بھائی یہ سوئٹزرلینڈ میں ایسا ہی ہوا. میں جب سوئٹزرلینڈ گیا تو وہاں مجھے تبلیغ والوں نے بتایا کہ حاجی عبدالوہاب صاحب یہاں آئے تھے, تو 2 سوئٹزرلینڈ کے شہری تھے, وہ خودکشی کرنے جا رہے تھے. سوئٹزرلینڈ میں خودکشی کی تو سمجھ میں ہی نہیں آتی بھائی, فائنینشلی اتنا اتنا اسٹیبل کنٹری ہے اور اتنا. تو وہاں کے گورے تھے, تو کسی نے بولا کوئی بابے آئے ہوئے ہیں یہاں داڑھی والے, ان کے پاس چلے جاؤ. خودکشی سے پہلے ان کو بٹھایا, بس بلا مسلمان ہوئے, تبلیغ میں وقت لگایا, داڑیاں رکھیں, زندگیاں چینج ہو گئی ان کی. میرے والد صاحب نے ایک آدمی کو خودکشی سے اسی طرح سے بچایا. والد صاحب بتاتے رہے ٹرین میں سفر کر رہا تھا, ایک بندہ ملا خودکشی کرنے کراچی آ رہا تھا لاہور سے. بڑے پلاننگ کی ہے. ہاں پلاننگ تھی اس کی باقاعدہ کہ یہاں آگے فلاں جگہ جا کے مروں گا میں. اچھا, تاکہ وہاں بچایا نہ جا سکے یا کیا ہو اللہ عالم. والد صاحب نے اس کو پھر تبلیغ میں لگایا, دین پہ لگایا. انہوں نے ایک دفعہ تم ٹرائی کر کے دیکھو, تم مر ہی رہے ہو نا, تھوڑا 4 دن بعد مر جانا یار. پھر اس کا خط والد صاحب کے پاس آیا 4-6 مہینے بعد. میں نے یو ٹرن لیا اور میری تو زندگی بھر گئی, میری زندگی میں خوشیاں اور بہاریں آ گئیں. اس نے والد صاحب کو خط لکھا, آپ کا میں زندگی بھر احسان نہیں بھولوں. اس وقت خطوط کا دور تھا. تو جو بھی ٹینشن میں ہے, ڈپریشن میں, بھائی ایک دفعہ آؤ تو صحیح, کشتیاں جلا کے آؤ, ٹرائی کرنے کے لیے نہیں آؤ. وہ بھینسوں والا قصہ کہ جی میں نماز پڑھ کے دیکھتا ہوں بھینس زیادہ دودھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. وہ بار بار ہوا تھا نا ایک آدمی کے ساتھ, وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہا تھا. اچھا, امام صاحب نے کہا تھا نماز پڑھو تو بھینس زیادہ دودھ دے گی, جب نماز پڑھتا تو بھینس مر جاتی. امام صاحب نے کہا اللہ تمہیں آزما رہا ہے, دوبارہ ٹرائی کرو. ظہر پڑھی تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک بھینس کا بچہ نا بہت چیخ رہا تھا, کہہ رہا ہے چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو ٹرائی نہ کریں, کشتیاں جلا کے اللہ کی طرف آئیں, سکون ہی سکون. میں خود مصعب اسی بات پہ ختم کریں گے. میرا پرسنل واقعہ ہوا کہ مجھے نا دبئی میں ایک ہمارے لسنر تھے, اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے مجھے کال کی کہ تو ہاں بھائی ہم آپ کے لیکچرز نا دبئی میں آفس میں بریک میں سنتے ہیں. تو ہندو بھی ساتھ ہیں, مختلف ڈفرینٹ ریلیجنس کے, کرسچنس ساتھ ہوتے ہیں. تو ہندو چونکہ اردو بولتے ہیں تو ان کی آپ کو سمجھ آتی ہے. تو ایک لڑکا ہے روہت, ہمارے ساتھ جاب کرتا ہے, جی, وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے.
میں نے کہا بات کرائیں. اچھا اس نے مجھ سے بات کی تو کچھ سوالات تھے, کچھ سوالات کا جواب دیے, تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ نا کافی ٹائم سے سن رہا ہے, لوگوں کو نہیں بتایا ہوا بٹ یہ سن رہا ہے, اس کے یعنی ریلیجیس نالج اس کا بڑا ہوا تھا. اور وہ تو وہ کہتے ہیں توہا بھائی میں نے نا, توہا وہی یعنی جو انڈین ہے نا, میں نے دین قبول کرنا ہے. میں نے کہا بڑے جلدی اس نے ارادہ کر لیا. میں نے آپ کو کوئی پریشرائز تو نہیں کرا؟ کہتے نہیں. فورس تو نہیں کرا آپ کو کوئی؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آپ کنفرم ہے اپنے دین قبول؟ کہتے جی میرے سارے کنفیوژنس کلیئر ہو گئے اور میں کافی ٹائم سے لیکچرز وغیرہ سن رہا ہوں, اب مجھے کلمہ پڑھانا ہے. تو میں نے کہا اچھا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس نے پڑھا اور وہ رونا شروع ہو گیا کال پہ ہی. میں نے کہا سب خیریت کیا ہوا؟ کہتے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کندھوں سے نا بوجھ اتر گیا ہے, میرا جو سالوں کا ایک پتہ نہیں کچھ میرے ایک بوجھ سوار تھا نا, آئی فیل سو ریلیکسڈ اور خوش. تو میں نے کہا الحمدللہ یہ آپ اس دین میں داخل ہوئے ہیں جو کہ انسانیت کی نجات کا باعث ہے اور اللہ کے نبی کا دین ہے. تو کہتا ہے کہ شکریہ جزاک اللہ. میں نے طلحہ بھائی سے بات کی, میں نے کہا یار آپ نے نا اس کو اپنا دوست بنا لو, چھوڑنا نہیں ہے اس کو بھی, آپ نے نماز کا طریقہ سکھاؤ, روزے کا وضو کا طریقہ سکھاؤ, اس کو اپنا بڑی بنا لو. اب یہ بات ہی کرتا تو اس نے دوبارہ فون کھینچا اور کہا کہ میرا آپ نام رکھو توہا بھائی. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے میرا نام روہت ہے, چینج کرو اس کو. تو میں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے زندگی کا, اپنے ذرا دوستوں سے مشورہ کر لو, فیملی والوں سے. تو میں کیا رکھوں, بھی مغرب کا ٹائم بھی اذان ہونے والی تھی, میں جلدی میں تھا ذرا. تو نہیں آپ نے مجھے کلمہ پڑھایا, نام آپ بھی رکھو گے. مجھے اچانک سے وہ خیال ہے, میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو دو نام بڑے پسند ہیں, ایک عبداللہ اور ایک عبدالرحمن, اور میرا جو بیٹا ہے اس کا نام بھی عبداللہ ہے. میں نے کہا آپ کا نام عبداللہ اور پھر آگے شرما, عبداللہ شرما آپ کا نام. کہتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ. کال کٹ گئی. اس میں بیان بھی تھا, میں نے اس میں بتایا بھی سی کہ الحمدللہ آج ایک انڈین نان مسلمان ہوا ہے, ہندو تھا وہ. تو اب یقین یعنی کچھ ہی دن گزرے, 2-4 دن گزرے, مجھے دوبارہ کالز دبئی سے بار بار. میں کہیں بزی تھا, میں نے دیکھا کالز آ رہی ہیں, میں نہیں ڈھڑ سکا, ارجنٹ کے میسج آ رہے ہیں. جب میں نے کال اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ تو ہاں بھائی آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا مصروف تھا. کہتے ہیں کہ وہ جو عبداللہ تھا نا, جو روہت تھا پہلے, کہتے ہیں وہ کل رات اپنے بستر پہ سویا اور صبح اٹھا ہی نہیں, وفات ہو گئی اس کی. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں یار آپ؟ کہتے ہیں کارڈک اریسٹ ہو گیا اس کو رات کو سلیپ میں, اور صبح ایمبولینس ہم نے بلائی, اس نے چیک کی ہے, ڈیڈ باڈی ہے وہ تو. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن مجھے خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ مسلمان ہو کے گیا. کہتے ہیں تو ابھی عجیب بات بتاؤں آپ کو میں, کہتے ہیں کہ اس نے ہم سے نا جلدی میں نا اس نے کہا میرا ڈاکومنٹیشن چینج کرو, میرا ریلیجن ہندوازم سے اسلام کرو. اس کو نا کوئی جلدی تھی, کہ ارجنسی تھی, کہ ہم اداروں میں گئے, ہم نے کہا ارجنٹ ہے ریکویسٹ. تو آج دوپہر یعنی کل جب رات کو سونے سے پہلے اس کا کارڈ بن کے آیا ہے, اور آج صبح اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, اور اس کا ریلیجن اسلام ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمیں اس کی باڈی کو مجبوراً ہندو کمیونٹی کے حوالے کرنا پڑتا اور اس کو جلا دیتے. لیکن یہ کارڈ چونکہ بن کے آ گیا ہے, ہم نے اس بھائی کا, ہم نے اس کو غسل دیا ہے, اس کا جنازہ پڑھا ہے, اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں جا کے بھی دفنا کے آ رہے ہیں. اور اس نے مجھے وہ ویڈیوز بھیجی, اور میں اتنا حیران ہوا سب سے کہ الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے بڑے یہ عجیب واقعات ایسے بہت ہوئے, غیر مسلم مسلمان ہوئے, ان کی موت کا وقت آیا تھا, اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق. اللہ اکبر. میرے بچپن میں ایک عیسائی تھے, نوجوان لڑکے, رمضان میں مسلمان ہوئے, اور کوئی بیماری نہیں تھی, 1 ہفتے بعد ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور ڈیتھ سے پہلے انہوں نے کہا مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا, اور سب رشتہ داروں کو بتا دیا میں مسلم ہوں, میں غیر مسلم نہیں ہوں, مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں, انتقال سے پہلے نا. تو اب ظاہر ہے اسلام کی وجہ سے نہیں مرے, وہ مرنا تو تھا انہوں نے, لیکن اللہ کسی پر رحم کرتا ہے, کوئی نیکی ہو گئی ہوتی ہے. اس کی وہی مثال ہے کہ ایک صحابی نے 100 اور بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا کفر میں. تو نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کفر میں یہ نیکی کی ہے, تو کیا یہ نیکی میرے کام آئے گی, اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تمہیں اسلام کی توفیق دے رہا ہے. بالکل. تو کچھ غیر مسلموں کی موت کا وقت آتا ہے, موت سے پہلے اللہ ان کو اسلام کی توفیق دیتے ہیں. ریسنٹلی 2-3 مہینے پہلے کہ ہندو میرے ہاتھ پہ مسلمان ہوا یہاں پہ. اچھا الحمدللہ. تو وہ کئی دنوں سے بیان میں آ رہا تھا باقاعدہ, اچھا. ہندو تھا لیکن بیان ہندو نہیں تھا, شاید کرسچن تھا, کرسچن عیسائی. ٹھیک ہے. بیان میں بیٹھتا تھا, لوگوں نے مجھے بتایا یہ عیسائی ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیٹھنے تو بیان میں. 2-4 دفعہ مجھ سے ملا, کچھ سوالات تھے اس کے, کنٹینیو بیٹھ رہا تھا. بالآخر ایک دن آیا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا دیکھو بھی سوچ لو, کوئی زبردستی, کوئی نہ. کہہ رہے نہیں, خوشی سے. ہم نے اس کو کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا الحمدللہ.
تو میرا پھر سفر تھا بھی افریقہ کا، میں افریقہ گیا ہوا تھا، ساتھیوں کا میسج آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی، چند دنوں بعد ہی اللہ کہ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، بالکل جوان لڑکا۔ میں کہا یار بس اللہ کی رحمت ہے بھائی اللہ تو ہمیں بھی اللہ بس اسی طرح ہی موت تک ایمان کی توفیق دے، تبھی اللہ سے ایمان مانگنا چاہیے اور اپنے ایمان پہ اترانا نہیں چاہیے۔ بعض دفعہ الٹا بھی ہوتا ہے، آپ تو ماشاءاللہ یہ حدیثیں جانتے ہیں، ساری زندگی ایمان اعمال صالحہ پہ ہوتی ہے، کوئی ایسی برائی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ موت میں ایمان کی توفیق چھین لیتا ہے، مرنے سے چند دن پہلے کافر ہو جاتے ہیں، تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے فیصلے ہیں، بس اللہ سے اس لیے خاتمہ بالایمان مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں موت ایمان پر دے۔ وہ جو دعا جو سلاف کیا کرتے تھے نا، اللہم اجل خیر عمری آخرہ جی واجل خیر عملی خواتیمہ واجل خیر ایام یوم القاک فیہ، اللہ بہترین عمر آخری والی بنانا اور بہترین اعمال آخری اعمال ہوں اور بہترین دن وہ بنانا جب تیرے سے ملاقات ہو۔ جی تو اس میں پیغام، یعنی ان واقعات میں پیغام یہ ہے کہ یوتھ کے لیے کہ ڈیلے نہ کریں، جی انظر تو کم سوف، یہ نہ کہ میں کل کروں گا، پرسوں شادی ہو جائے پھر حجاب شروع کروں گی، جی جاب ہو جائے پھر داڑھی رکھیں گے، نیک نہ نہ نہ، کچھ نہیں پتہ موت کا، ابھی قدم اٹھائیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ابھی ایک ہندو بھی مسلمان ہوا تھا، تو اس کو بڑی فکر تھی، اپنے نوجوان لڑکا تھا، بہت خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا، بہت ٹینشن دی، لیکن ڈٹا رہا اپنے ایمان پر۔ اچھا یہیں آیا ہمارے ہاتھ پہ، اسلام قبول کیا اس نے، پھر وہ کہتا ہے مجھے اپنے ماں باپ کی فکر ہے، ان کو مسلمان کرنا ہے، محنت کی، نہیں مان کے دے رہے تھے، والد صاحب بیمار ہو گئے، تو کہتا ہے یار اس کفر میں موت نہ ہو جائے، اللہ نے ان کے والد کے دل کو نرم کر دیا، اس بیماری میں یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے نا ویل چیئر پہ جیسے اسٹریچر نما کوئی بستر تھا، اس پہ اٹھا کے لایا وہ ان کو یہاں، اچھا ہاں، اور ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ صحیح، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ میں نے کہا آپ اپنے ہوش و حواس میں؟ کہہ رہے ہیں ہاں بالکل ہوش و حواس میں۔ چند دن بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ لڑکا اتنا کہ لیکن اس کی والدہ کے لیے دعا کریں، وہ نہیں مسلمان ہو رہی، کہہ رہا میں ان پہ، اسلام اتنی بڑی نعمت ہے نا، ماں باپ کی ایمان پر موت ہوئی، زندگی بھر دعا مانگ سکتے ہو آپ۔ بالکل وہ لڑکا کہتا تھا بھائی اگر یہ کفر پہ چلے گا میں تو دعا بھی نہیں مانگ سکتا ان کے لیے۔ تو جو بھی مسلمان ہوتے ہیں ان کو سب سے پہلے جو مخلص ان کو فکر ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی، یار اور کوئی ہو نہ ہو، ہمارے ماں باپ ہو۔ تو میں ان کو دیکھ کے کہتا ہوں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے۔ بھائی ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر ہم سے ان کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، دعا کا آپشن ہے۔ اگر ان کے اعمال میں کوئی کوتاہی تھی تو ان کے لیے استغفار کا دروازہ بند ہو گیا، ہمارے لیے تھوڑی بند ہوا ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے، کیونکہ انسان کے لیے تو سب سے بڑا سرمایہ اس کے والدین ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ مسلمان ہوئے تو کیسے اپنی ماں کی ان کو فکر تھی کہ میری ماں مسلمان ہو جائے۔ حضرت ابو بکر کو اپنے والد کی کیسی فکر تھی، پھر بالآخر فتح مکہ کے بعد بڑھاپے میں اپنے والد کو لے کر آئے ہیں، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کتنا خوش ہوئے ہوں گے وہ۔ تو میں نے دیکھا کہ غیر مسلموں میں جب مسلمان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے۔ ہمارے کچھ آئرہ کے بھائی ہیں نا، ان کے والد صاحب کفر پہ چلے گئے، وہ بڑا رو رہے تھے، بہت روتے ہیں اس بات پہ، جب بھی ذکر آتا نا پیرنٹس کا ان کے نا آنسو رکتے نہیں ہیں کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ تو اور ہم مسلمانوں کو قدر ہی نہیں ہے اسلام کی، جو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو لمز میں ایڈمیشن لینا ایک اور چیز ہے، گریجویٹ کرنا اور چیز ہے۔ تو ہمارا اسلام میں ایڈمیشن تو ہو گیا ہے، اب اللہ کرے گریجویٹ کر جائے ہمیں، ہمیں فری پھوکٹ کا اسلام ملا ہے نا، تو قدر نہیں ہے۔ غیر مسلم جو قربانی دے کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو قدر ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، سب اپنے ٹائم دیا، بارک اللہ فیک، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔